والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. حضور النور شافع یوم النشور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرور زنجینہ صاحب معطر وسینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے روزی عطا فرماتا ہے. اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو، ایسا بھروسہ رکھو جیسے پرندے رکھتے ہیں، تو صبح جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام واپس آتے ہیں تو ان کے اوپٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں صبح، اور رات میں جمع کر کے نہیں رکھتے کہ دوسرے دن کے لیے کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا عطا کر دیتا ہے کہ وہ دوسرے دن بھی پھر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے دن بھی پھر ان کا پیٹ بھرتا ہے. وہ روزانہ آتے ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے. تو اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ یقین ہے، دراصل وہ بہت بڑی بات ہے. اور ایمان اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کیا، ہم نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بإذنہ الخیر. تو ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں. تو یہ جو زبان سے ہم جو کہتے ہیں یہ اقرار ہے، اور دل اس بات کی تصدیق کرے جو ہم زبان سے کہتے ہیں، وہی ایمان کامل ایمان ہے. آپ اگر ایمان کو جانچیں کہ ایمان کیا ہے تو ایمان کے بھی اتنے حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کے، اس پر بھروسہ، اس کی ذات پر یقین، وہ یقین ہی ایقان ہے اور وہ ایقان ہی ایمان ہے. جتنا اللہ پر یقین بندے کا زیادہ ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ قوی ہوگا. اور جو زبان سے اقرار کو کرتا ہے دل سے اس بات کو نہیں مانتا تو دنیا میں اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کو نفاق سے بھرا ہوا کہا جائے گا. ہم اس کو منافق کہیں گے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن زبان پر کلمہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کر لے گا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، چھپا ہوا عمل اس کا غلط رہے گا، اور ساتھ ساتھ دکھاوے کا کام کرے گا، ریاکاری کرے گا. اس کے پاس ایمان نہیں ہے بلکہ وہ ایمان کا ٹھوٹ رچا ہوا ہے. تو ایسا جو شخص ہے یہ منافق ہے. تو ایمان جو ہے وہ جو چیز ہے وہ ظاہر میں اس کے پاس ایمان ہے، باطن میں اس کے پاس ایمان نہیں ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چونکہ ظاہر کیا ہے، فتویٰ ظاہر پر ہے، اس لیے اسے سزا نہیں دی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا نفاق بھرے شخص کو، منافق کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں، حشر میں اس کو دردناک عذاب دے گا. یہ اس کو قبر میں، آخرت میں عذاب ہے. دنیا میں اگرچہ کہ وہ بچ گیا. دوسرا وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی پڑھ لیا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، بے عملی کرتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھلکا سمجھ لیں آپ، اخروٹ کو لے لیں یا پھر بادام کو لے لیں جو چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے. اخروٹ جو چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وہ اوپر موٹا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بعد اندر ایک اور چھلکا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مغز ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئی. ایک وہ جو اوپر سے پورا کا پورا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، وہ میوہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو وہی نفاق کا عالم ہے. اور جو اندر کا جو چھلکا ہے جو بالکل مغز کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ایسا ہے جو بے عمل انسان کہ وہ ہے ایمان لیکن عمل اس کے پاس ندالت ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اصل مغز. تو وہ جو مغز ہے وہ دراصل اصل ایمان وہی ہے جو عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کرنے پر رہنے والے. تو وہ لوگ وہ مغز ہے تو اس کے اوپر پہنچ گئے، ان کا معیار، ان کا لیول وہاں تک ہو گیا. تو اب یہ تین چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو اوپر کا کھٹ حصہ چھلکا، دوسرا اندر کا چھلکا جو بے عمل آدمی کا بتایا گیا ہے، تیسرا وہ جو کہ مغز ہے. چوتھا ایک اور ہوتا ہے، اگر مغز کو بھی اگر اس کو پیسا جائے اور اس میں سے مغز کا مغز نکالا جائے یعنی تیل نکالا جائے تو یہ بھی پپی کی طرح رہ جائے گا. یہ مغز جس کو ہم اصل سمجھ رہے ہیں یہ بھی خالی رہ جائے گا، اس کے اندر ایک اور چیز نکل کر آئے گی
وہ ہوتا ہے بادام کا تیل، وہ ہوتا ہے اخروٹ کے اندر کا اصل. تو یہ جو چیز خاص ہے یہ صدیقین کا ہے زمرہ ہے. یہ بہت بڑے بڑے نیک اولیاء کرام صدیقین جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے سنت اختیار کرنے والے ان لوگوں کا ایمان کا وہ عالم ہوتا ہے. باعمل مسلمان کا عالم یہ ہوتا ہے، اور بے عمل مسلمان کا وہ باریک چھلکا جو میں نے بیان کیا، اور جو موٹا موٹا چھلکے کے ساتھ ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ ظاہر میں پورا وہی ہے لیکن حقیقت میں اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. تو ان کو درجات بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جس کا جتنا زیادہ یقین ہے خدا کی قسم وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ نہیں میرا کارساز میرے حالات کو بنانے والا وہ میرا رب ہے، مجھے وہ کافی ہے. وہ ایمان جو انبیاء علیہ السلام کا جیسا ایمان ہے وہ ہم کہاں سے لائیں؟ وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو الگ ہے نا. وہ ہم کہاں پر پڑھتا ہوں اس کی مثال دے سکتے ہیں لیکن ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا اور آگ کو لایا گیا اور ایک بہت بڑا جھولا جس کے اندر رکھ کر آگ کا الاؤ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ کوئی آگ کے قریب جا ہی نہیں سکتا. کیسے کوئی جائے کہ کوئی قریب جاتا ہے تو جل جاتا، اتنی زیادہ شدت اس آگ کی تھی. کئی لکڑیاں اس میں جھاڑوں کے جھاڑ ڈال کر بہت بڑا الاؤ تیار کیا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا. ابراہیم نے ہمارے بتوں کی پرستش نہ کی بلکہ اس کو توڑ دیا، ہمارے خداؤں کا انکار کیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، تو ان کو سزا دی گئی اس طرح سے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے نار نمرود میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو انہیں یہاں سے چھوڑا گیا. اب آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑے جھولے میں سے آپ کو پھینکا جا رہا ہے ایک چیز سے، تو اب یہ جا رہے ہیں اس طرح سے اڑ کر آگ میں گرنے کے لیے. کیسا لمحہ ہے کہ یہاں سے نکلے ہیں اور اب گرنے والے ہیں آگ میں، اور ایسے عالم کے اندر حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. فرشتے سب کے سب پکار رہے کہ اے اللہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیرے دوست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سارے فرشتے آسمان کے حیران ہیں کہ کیا حال ہے ایک اللہ کے بندے کا، ایک اللہ کے خلیل کا، ایک اللہ کے دوست کا کہ اس کو نار نمرود میں چلا دیا جا رہا ہے. فرشتے پکار اٹھے اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی وقت جبریل امین حاضر آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے ابراہیم میں تمہیں بنا دیتا ہوں، میں تمہیں بچا لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے نہیں تم چاہیے، مجھے میرا رب کافی. ایسے عالم میں بھی کسی اور کی طرف نظر نہیں، ایسے عالم میں بھی کسی کی مدد نہیں چاہیے. بس میرا کارساز، مجھے نوازنے والا بس میرا رب. یہ جو یقین ہے، یہ جو بھروسہ ہے، یہ حیران کن بھروسہ ہے. یہ لیول پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ ایسے جب جبریل امین خود اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں لیکن ان کی مدد بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد چاہیے. انہوں نے جبریل امین نے جو آفر پیش کیا کہ میں تمہاری مدد کروں اور میں تمہیں بچا لیتا ہوں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے تمہاری مدد بھی نہیں چاہیے، مجھے میرا رب کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل کو دیکھا کہ خلیل جا رہا ہے اڑتا ہوا، اور آگ کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آگ نمرود کو خاک والی جو آگ خاک میں ملانے والی تھی اس کو ٹھنڈا کر دیا، گلزار کر دیا، پورا کا پورا چمن بن گیا. اور نمرود اوپر سے دیکھا کتنے دن کے بعد کہ شاید جل کر خاک ہو گئے، اپنے گھر سے جھانک کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہاں پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹہل رہے اور جتنے درخت جو لکڑیاں تھی، جنگل کی سوکھی ہوئی لکڑیاں تھی، باغ کے جو درخت کی لکڑیاں سوکھ گئے تھے، وہ سب کے سب ہرے بھرے اور درخت والے ایسے ہو گئے کہ اس کے جھاڑ کے پتے نکل کے آئے، اس کے پھل نکل کے آ گئے، سب کا سب وہی تازہ جس وقت وہ ابھی کاٹے نہیں گئے تھے. لکڑیاں جب کاٹی نہیں کی تھی وہ کنڈیشن میں اللہ نے پورے درختوں کو کر دیا. وہ ایک لمحے کا حکم ہوتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے. جب وہ حکم فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو جو سب کے سب کٹے ہوئے لکڑیاں تھی وہ ساری لکڑیاں گلزار بن گئی، بہترین درخت بن گئی، پھل دیتی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو اس طرح سے بچا لیا. یہ یقین کامل ہے، یہ یقین ایک عجب جلاگانہ یقین ہے، یہ اللہ پر بھروسہ.
اور ان کا جو یقین ہے، اللہ کی جو محبت ہے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اولا ہے۔ عام انسان اس کی مثال پیش کر ہی نہیں سکتا ہے، ہم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو نفاق ہے، وہ نفاق سے بالکل اپوزٹ یہ چیز ہوتی ہے، وہ اوپر کا چھلکا اور یہ مغز میں کا مغز۔ اب آپ دیکھیں دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کامل ایمان، یہ لوگوں کا معاملہ جدا ہے، ایسے ہی اہل اللہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت بڑے خلیفہ ہوئے۔ یہ وہ ہیں جن کی شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، یہ ان کی شان ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے، وہ ٹکتا ہی نہیں ہے شیطان، انہیں دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی شیطان سے گھبراتا ہے، شیطان کو دیکھ کر کہ شیطان اب مجھے کیا کر دے گا نہیں معلوم، لیکن شیطان کہ یہ اللہ کے ایسے مقرب ہے کہ یہ مجھے مارے گے، یہ گولا لے کر مجھے مارے گے، یہ جلا دیں گے۔ شیطان بھی جن سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے کہ نانا یہ نبیوں کے خاص اور یہ صفتیں کی اعلیٰ اور یہ نبی کے خاص اور خاص ہے، ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، وہ بھاگ جاتا۔ وہ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا جلال حیران کن جلال، یہ کوڑا لے کر سزا دیتے، کوئی مجرم ہوتا تو اس کو معاف کر دیتے، کبھی کبھی بہت ہی زیادہ سزا دیتے کہ اللہ کے حدود میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے معافی نہیں، اگر ان کے کچھ برا بولتے تو بخش دیتے تھے۔ ان کے لوگ یہ ایمان کا ایک الگ ان کا عالم۔ تو ان کا دور ہے مبارک، اس میں ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، آپ نے بیٹے کو دیکھا، باپ کو دیکھا، دونوں ہم شکل ہیں، ایک جیسی صورت ہوتی ہے لیکن حیران کن حد تک ایک جیسے تھے دونوں، حیران کن حد تک، باپ جیسا ہو بہو بیٹا ویسا۔ آپ نے کہا کہ تم دونوں باپ بیٹے ہو؟ کہا باپ نے کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں بہت زیادہ ملتے جلتے ہو، میں نے اور بھی لوگوں کو دیکھا لیکن تم دونوں جو باپ بیٹے کی جو شکلیں ہیں یہ بہت زیادہ ملتی ہے، حیران کن حد تک تم دونوں ایک جیسے ہو۔ تو باپ کہنے لگا کیا میں اس سے بھی حیران کن بات آپ کی بارگاہ میں عرض نہ کروں یا امیر المومنین؟ فرمایا ضرور۔ تو کہنے لگا کہ بات دراصل یہ کہ میں ایک قافلے میں سفر کے لیے جا رہا تھا، تجارت کے لیے میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، تو میں اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ کر جب جا رہا تھا تو میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اس حالت میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، اتنے دن کے لیے جا رہے ہو اور تم جانتے ہو کہ میں حمل سے ہوں۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ میں جو تیرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، بس کہا کہ میں نے جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا۔ یہ کہتا ہوا میں وہاں سے رخصت ہو گیا، اور جب میں گیا قافلے میں، واپس آیا قافلہ، پتا چلا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں غمگین ہو گیا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ میں قبر پر گیا کہ جاؤں کہ قبر کے پاس جاؤں کہ بیوی میری یہاں پر انتقال کی، یہاں دفن کر دی گئی ہے۔ میں جب قبر پر گیا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ قبر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، قبر میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فوری سے کلاڑا لایا، کدال لایا اور کدال سے کھودنے لگا، اور ایک ساتھ میں ایک آدمی کو لیا کہ ہم تیزی سے قبر کھودیں گے۔ قبر کو ہم نے کھودا کہ اندر سے روشنی بھی آ رہی تھی، ایک روشنی آ رہی تھی اور آواز آ رہی تھی جیسے بچہ کوئی روتا۔ میں نے جلدی جلدی قبر پوری کھودی اور کھود کر وہاں پر کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، ان لکڑیوں کو ہٹا دیا، ہٹا کر اندر دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہاں پر کچھ عجب معاملہ ہے۔ وہاں کا معاملہ ہی جدا کرنا ہے، ماں کے سینے سے لپٹا ہوا ہے بچہ اور دودھ پی رہا ہے۔ میں بچے کو دیکھ کر بڑا پریشان کہ میرا بچہ، میری بیوی، دیکھا میری بیوی ہے اور اس کے سینے سے لپٹ کر دودھ پی رہا ہے، اور بیوی اتنے دن کے بعد کے اندر سلامت حالت میں ہے، انتقال ہو گیا لیکن ماں سے چپٹا ہوا ہے، اور قبر اونچی لکڑیوں کی اسے ڈالی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں پر پتھر رکھتے ہیں، عام طور پر 3 پتھر رکھتے ہیں، بعض جگہ پر اس طرح سے بڑے بڑے ناٹوں کی طرح لکڑیاں بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو جن علاقوں میں لکڑی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر لکڑی رکھتے ہیں، جن شہروں میں لکڑیاں مہنگی ہوتی ہیں وہاں پر پتھر رکھتے ہیں، الگ شہروں میں الگ الگ طریقہ ہے۔ تو بہرحال میں وہاں پر یہ دیکھا اور پھر جھٹ سے میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو دل میرا بھر آیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور اٹھنے میں غیب سے آواز آئی، تو نے اپنے بچے کو ہمارے حوالے کیا تھا، اگر تو اپنی
بیوی کو بھی ہمارے حوالے کرتا تو اس کو بھی صحیح اور صالح پا لیتا. یہ غیب سے ندا آئی. تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، فی امان اللہ کہتے ہیں، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ کام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کام بنا دیتا ہے. تو لوگ جو ہماری مدد کرتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں. ہم اگر کسی کی مدد کو لے کر یہ سمجھیں کہ یہ شخص نے مدد کی ہے، وہ ظاہر ہے جو اس نے ہماری مدد کی ہے. حقیقت میں مدد کرنے والا مددگار اللہ. یہ سب کچھ چلتا ہے. اگر آپ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، وحد کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اللہ کا کیسا نظام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو کائنات ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ دھرتی، یہ بڑے بڑے دریا جو بہ رہے ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ گہرے گہرے سمندر، ان تمام کا خالق ایک اللہ. یہ سب مخلوق ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ساری چیزیں یہ ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرے زاویے سے دیکھے یہ ساری کائنات کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے. اسی کے اندر کہتا ہے کہ بس واحد ہے اللہ. وہ جس سمت میں دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، نظارہ اللہ کی طرف میں دیکھتا ہے. جس چیز میں دیکھتا ہے وہ اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. دراصل کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ اگر آپ ایک انسان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ اس کا دل ہے، یہ سر ہے، یہ داڑھی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ناخن ہے، یہ انگلی ہے، یہ پیر ہے، یہ پیٹ ہے، یہ گھٹنا ہے، یہ کوہنی ہے. جگہ جگہ الگ الگ حساب سے دیکھیں گے. لیکن اسی کو دیکھیں گے تو کوئی کہے گا یہ سب ایک انسان، یہ سب کو ملا کر کہے گا کہ یہ سب ایک انسان ہے. تو یہ ساری جو کائنات ہے، یہ ساری کائنات کو دیکھیں گے تو چیزا سینکڑوں ہزار چیزیں ہیں. لیکن دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو یہ سب کچھ اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور خالق ایک اللہ. اور یہ جو حالات کو بدلتا ہے، حالات کو بناتا ہے، حالات کو بگاڑ دیتا ہے، کون ہے وہ سب اللہ ہے. کسی اور کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. تقدیر کا خالق اللہ ہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے. کون ہے جو قسمتوں کو لکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے قسمتوں کو لکھا ہے. وہ کون ہے جو نصیب کو لکھتا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا نصیب ہے تو یہ اللہ نے لکھا ہے، تو برا نصیب کس نے لکھ دیا؟ شیطان کو کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ نصیب کے اوپر قدرت پائے. سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے چلتا ہے. اچھی اور بری تقدیر کا خالق اور مالک وہ اللہ رب العزت ہے. اسی پر یقین، اسی پر بھروسہ، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. وہی ہے کارساز، وہی ہے کام بنا جانا. اگر آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بادشاہ کہتا ہے کہ اتنا انعام دے دیا جائے. کاغذ لیا، قلم لیا، بادشاہ نے لکھ دیا کہ اس کو اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی جائیداد اور اتنی بڑی زمین، اتنے ایکڑ زمین اس کو دے دی جائے. تو آپ اگر کہیں گے کہ قلم اگر نہیں ہوتا تو مجھے نہیں ملتا تھا، کہ سب کچھ قلم کی وجہ سے ملا، سب کچھ ان کی وجہ سے ملا، دوات کی وجہ سے ملا، نہیں وہ شاہی فرمان جو کاغذ تھا اس کی وجہ سے ملا. تو آپ دھوکے میں. وہ سب کچھ لکھنے والا اصل کاتب کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے. وہی تو ہے جس نے لکھا ہے، تو اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے. تو اگر بندہ یہ کہتا کہ نہیں کاغذ کی طرف سے ہوا ہے، نہیں وہ پین کی طرف سے ہوا ہے، تو یہ سب غلط ہے. تو جس کی بھی وجہ سے ہو رہا ہے وہ سب کے سب ذریعہ ہے، سب ذریعہ ہے. کام جہاں سے بنتا ہے وہ اللہ. ہر ایک کا کام جہاں سے بھی بن کے آتا ہے وہ بنانے والا کارساز اللہ ہے، کاتب اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، تقدیروں کو لکھنے والا اللہ ہے، اچھی اور بری چیز کا جاننے والا اللہ ہے. سمندروں میں اس وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ گہرے گہرے سمندر، دنیا کا اس کے اندر پانی اور گہرا گہرا پانی اور اندھیریا ہے اس میں، اور کتنے جانور ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا وہ سوائے اللہ کے. وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا. یہ آسمانوں کی بلندی اور اس میں اڑنے والے پرندے اور اس کے اوپر چلنے والے کتنے جہاز ہے، کون منزل کو پہنچے گا، کون راستے میں گر پڑے گا، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے. کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو بتایا ہے، جتنی باتیں بتائی ہے وہ اللہ کے حبیب اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں. اذ رمیت وما رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کہ اے محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی ہے. اے محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی ہے، وہ تو اللہ ہی نے پھینکی ہے. تو جو کچھ ظاہر میں ہو رہا ہے کسی کا بھی ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے. حقیقت میں کرنے والا کارساز کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اسی کے ہاتھ سے سب کچھ ہے. وہ تو اس کے محبوب ہے. وہ ایک واقعہ ہے کہ کافر اور مشرک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، گھیر لیتے ہیں سارے گھر کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ خاک اٹھا کر پھینک دیتے ہیں.
یاسین شریف پڑھتے ہوئے کچھ ہاتھ کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، سب کی سب تلواریں لے کر پھر رہے ہیں کہ ہم قتل کر دیں گے محمد کو، ہم قتل کر دیں گے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے پھر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خاک ڈال کر جا رہے ہیں، انہیں دکھتا بھی نہیں ہے، ہاتھ وہ موجود ہے، وہ حالانکہ وہ سب دروازے کے سامنے موجود ہے اور ان سب کے درمیان سے گزرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اور جب وہ خاک پھینکتے ہیں تو ان کے مبارک ہاتھ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب جو خاک آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے خاک پھینکی. محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. کون ہے محبوب کے ہاتھ کے جیسا ہاتھ رکھنے والا، جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں، اہل حدیث فرقے کے لوگ، کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اور نبی سب ایک جیسے ہیں. معاذ اللہ، کیسے ہوتا ہے؟ ہماری گندی آنکھیں کیا کیا غلاظت اور گندے نظارے کرتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتی ہیں، وہ ہماری گندی زبان جو گانے گنگناتی ہے، غلط الفاظ منہ سے نکالتی ہے، ہماری اوقات اور ہماری زبان کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس زبان جو راست اللہ سے کلام کر رہی ہے، وہ آنکھیں مبارک آنکھیں جو اللہ کا دیدار کر رہی. ہماری آنکھوں میں اور وہ آنکھوں میں کتنا بڑا فرق ہے، ہماری زبان اور ان کی زبان اقدس میں کتنا بڑا فرق ہے، ہمارے سجدے اور ان کا سجدے کے اندر کیا فرق ہے، ان کی ذات مقدس اور ان کا ہاتھ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا وہ ہاتھ اور ہمارے گناہ گار ہاتھ. تو بتائیے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بھی نبی کی طرح ہے، تو کیا نبی کی طرح ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے؟ کیا ان کے قدم مبارک کی طرح ہمارا مبارک ہو سکتا ہے قدم؟ گناہگار گندگی میں پڑا ہوا قدم، ہمارا سارا وجود گندگی میں ہے، ہمارا سارا ہم گندے ناپاک حالت میں رہنے والے. اور جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم ان پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ ہمیں پاک کر دیتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم کو کچھ ملتا ہے ان کا نام جپنے سے ملتا ہے، ان کا ذکر کرنے سے ملتا ہے. تو وہ ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ سب برابر برابر، نام ایسا نہیں ہوتا. برابر پانی کا جہاز ہے، بہت بڑا جہاز ہے، اس میں جا رہے ہیں، کیپٹن بھی ہے، آپ بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور کیپٹن برابر ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جہاز کو لے کر چلا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ساری امت جہاز سوار ہے، وہ لے کر جانے والا کون ہے امت کو جنت کی طرف؟ وہ اس کا امت کا والی، وہ امت کا آقا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عطا فرماتا ہے. تو جہاز میں بیٹھ کر کیپٹن کے برابر نہیں ہو جاتے، ہم پیمنٹ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور کیپٹن کو خود پیمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں تو آپ کو پیمنٹ کیا جاتا ہے تو آپ جہاز چلائیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ایسا اجر نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا. ایسی سفارش انہیں عطا ہوتی ہے کہ وہ جس کی شفاعت کرے وہ قبول ہوتی ہے. جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، پیشانی رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور پھر جو جتنے لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں ان کو آگ سے نکال کر باغ کی طرف لے آتا ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ ذات، وہ رسول پاک کی ذات ہے. تو ان کا یقین، ان کا بھروسہ، وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ان کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، ان کے پاس تیل کی کمی ہے، لیکن ان کا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ چل رہے ہیں، دونوں چہل قدمی ہیں، چل رہے ہیں. اسی وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ ہمارے یہاں پر 2 دن سے چولہا نہیں جلا. اتنے میں بجلی کی کڑک آئی، ایک بجلی کڑکی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہوئے کہ میرے اس جملے پر کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں کہ ہمارے یہاں 2 دن کی جو ہے گھر میں جو چولہا نہیں جلا. اتنے میں حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ حکم فرما دیتے اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو یہ بڑی بڑی وادیاں اور یہ بڑے بڑے پہاڑ ہم اسے سونے کے بنا دیں اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پیچھے چلے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اے اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں بندگی اختیار کروں. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، بس اے رب میں بندگی چاہتا ہوں، میں رسول ہوں اور میں تیری بندگی چاہتا ہوں، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے. پھر ارشاد فرمایا کہ اے الہ تو مجھے ایک دن کھانا عطا کر دے، ایک دن مجھے تو روٹی عطا کر دے اور ایک دن بھوکا رکھ دے، مجھے میں بھوکا رہوں اور صبر کر کے تجھے یاد کروں.
ایک دن تو مجھے روٹی دے دے تو میں روٹی کھا کر شکر کے ساتھ تجھے یاد کروں، شکر میں، صبر میں میں تجھے یاد کروں، میں تیرا ذکر کروں، میں تیری عبادت کروں تو میں اس طرح سے کروں۔ مجھے نہیں چاہیے پیٹ بھر کھانا، مجھے ایسا ہی رہنا ہے جیسا تو نے مجھے رکھا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے یہ نہیں مانگا کہ میری آل کو دولت دے دے، میری آل کو تو یہ عطا فرمانا، اور اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری آل کو زکات دے دے تو ساری امت کہاں دیتی زکات؟ سب قسم سید، ارے سید صاحب کو زکات دے دیں گے، دو کام ہو جاتے ہیں، سید سے محبت بھی ہو جائے، سید صاحب ان کو دے دیں گے زکات۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ نظام ہی نہیں رکھا کہ نہ ہماری اولاد کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اس چیز کے لیے ہم کو نہیں چاہیے، یہ پاک نہیں ہے، ہماری اولاد کے لیے نہیں ہے، تو اس کو اخ کر کے نکال دیا۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور اپنے منہ میں صدقے کا ڈالا تو چھوٹے سے تھے، کم سے 4-5 سال کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی منہ میں ڈالی اور ڈال کر نکال دیا، نکالو نکالو، تو یہ ہمارے لیے نہیں، ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں، تو سید سردار ہے، سید اعلیٰ ہے، وہ ان کے لیے یہ ناپاک چیز نہیں ہے۔ تو اگر سادات کے لیے یہ رہ جاتی تو یاد ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ یہود کیا کہتے ہیں، نصارہ کیا کہتے ہیں، عیسائی لوگ ہم پر کہ اللہ کے نبی آخری نبی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ایسا چھوڑ دیا ہے۔ آج کے لوگ چھوڑتے ہیں نا، فیکٹری چھوڑتے ہیں، کارخانہ چھوڑتے ہیں، دکان چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں کہ میرے بعد میرا بچہ یہاں پر ہے، میرے بعد میرا بیٹا اس کو سنبھالے گا، اس کے لیے روٹی روزی کا کوئی ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھو، آخری نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے اتنا سسٹم بنا کر چلے گئے کہ قیامت تک ان کی اولاد کو پیسہ ملتے رہے گا، 2.5%، 100 میں 2.5% ان کو ملتا ہی رہے گا ان کی بچوں کو، کیونکہ انہوں نے رکھ دیا ہے زکات کا سسٹم۔ نہ، زکات اپنی اولاد کے لیے منع فرمایا کہ نہیں، ہماری اولاد کو نہیں دینا ہے، یہ امت میں غربا کو دے دو، امت میں جو غیر سید ہے انہی کو دے دو، مسکین کو دے دو، یتیم کو دے دو، جو محتاج ہے اس کو دے دو، یہ نظام رکھا۔ یہودی کبھی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اسلام کے اندر یہ نظام غلط ہے، وہ نظام کتنا پیارا نظام دیا ہے۔ اور پھر اب کسی کو بتانا ہے کہ میں سادات سے محبت کرتا ہوں تو اب تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں سید سے محبت کرتا ہوں، تو اس 97.5 میں سے نکالو، اس پاک مال میں سے نکالو، زکات نہیں، وہ تو دے دیا ہے آپ نے، اب جو باقی مال جو پاک ہو گیا ہے اس میں سے دے دو، تب تمہاری محبت کو مانا جائے گا، جب تمہاری بات کو مانا جائے کہ ہاں تم نے حقیقت میں محبت کی ہے اور اپنے پاک مال میں سے دیا ہے۔ تو سادات ہو جو غریب ہے ان میں بھی یتیم ہوتے ہیں، سید بھی غریب ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، اس میں بھی مسکین ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اور زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زکات کی رقم بھی تو نہیں پہنچتی، بہت سے غریب سادات ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں تک پیسے کو کون پہنچائے، ان تک مال کون پہنچائے؟ کہ یہ امت ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پاک مال میں سے انہیں دیں، زکات کا نہیں تو پاک مال میں سے دیں، جتنی حیثیت ہے، جتنی اپنی قدرت ہے، جتنا دے سکتے ہیں اتنے میں سے دیں، کم دے سکتے ہیں تو کم دیں، لیکن بڑا احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بڑی بول بول کر نہیں، بڑا جملہ بول کر نہیں، عاجزی کے ساتھ پیش کرے کہ یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ 100 روپے دے دیں آپ کسی غریب سید مسلمان کو جو دیکھ رہا ہے کہ محتاج ہے، تو لوگوں کے اندر اپنا مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے، تم خرچ کرو اللہ اور بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ تو ایک وقت کا معاملہ یہ ہوا، ایک عورت تھی، وہ عورت سود کاٹتی تھی، سود یعنی جو روئی ہوتی نا، روئی اس کو تاگا بناتے ہیں، وہ سود کہتے ہیں۔ یہ سود نہیں ہے انٹرسٹ یا وہ نہیں، یہ سود ہے، سود آخری میں تا۔ تو یہ جو سود کاٹتی اور تاگا وغیرہ لے کر کپڑے وغیرہ بناتی اور اس سے وہ خرید لیتی تھی 1 روپے میں، بہت سا تاگا وغیرہ خرید لیتی، اس کے بعد اس کو کپڑا بناتی اس کا، پھر اس کو بیچ دیتی، بیچنے کے بعد وہ ہو جاتے 3 روپے بن جاتے اس کے، وہ 3 روپے میں سے 1 روپیہ کھانے میں خرچ کرنے میں بھی کرتی اور کچھ پیسہ اس میں پھر سے خریدنے میں بھی رکھتی اور تھوڑا خیرات اور صدقہ بھی کر دیا کرتی۔ یہ دن اس کے گزرتے تھے۔ ایک دن اس نے پورا پیسے کا کپڑا بنایا، ایک بڑا سا کپڑا، اب کپڑا بیچنا تھا لے جا کر بازار میں، کپڑا تیار ہو گیا، فیکٹریاں تو ہوتے نہیں تھے، مل فیکٹری انڈسٹریز تو تھے نہیں، کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا گاؤں دیہات میں، تو اس نے پورا کپڑا تیار کیا، اتنے میں ایک پرندہ آیا اور اس نے کپڑے کو اٹھایا، اٹھا کر لے کر چلا گیا۔
बड़ा सा परिंदा था, घर में आकर कपड़ा उठा के लेके चलेगा। वो जो औरत थी बुढ़िया देखकर हैरान हो गई कि ये क्या, मैं इतनी मेहनत से बनाई कपड़ा, और अल्लाह ताला ने पूरा कपड़ा ही हटा दिया, मेरा कपड़ा चला गया। वो बड़ी गमगीन हुई और रोती धोती उस वक्त के एक वली के पास चले गई, जाकर कहने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा कर दिया है, मैं इतनी मुश्किल से मेहनत से गुर्बत में मैं रहती हूँ और मेरा इतना बड़ा खसारा हो गया। हालांकि मैं सदका भी किया करती थी, मैं कुछ भी दे भी करती थी, मैं मेरा गुजारा यही होता था, मेरी पूरी मेहनत के बाद ये कपड़ा तैयार हुआ, बेचना था, बेचने से पहले ही लेकर चला गया परिंदा, और अब मैं क्या करूं, ये परेशान हूं, मैं बहुत गमगीन हूं। तो बुजुर्ग बड़े परेशान हुए कि क्या बोल रही है ये, कैसा बोल रही है ये, कैसा बोल रही है। इसी हालत में कुछ लोग आए और आकर अशरफियां लेकर आए, ढेर सारे लाकर वो बुजुर्ग के पास थैलियों के थैलियां अशरफियों के रख दिए और रखकर कहने लगे कि ये अशरफियां जो है आप हमारी तरफ से सदका कर दीजिए, ऐसे गरीब को दीजिए जिसके पास कुछ भी ना हो। तो पूछा कि ये किस लिए तुम लेकर आए, तो कहने लगे कि बात ऐसा है कि ये एक अजीब सी दास्तान होगी हमारी, हम बड़े परेशान थे, हम दरिया में थे और दरिया तेजी से रवाना था और ऐसा आकर एक भंवर की तरफ आया कि वहां पर हमारी कश्ती का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया और हमारे पास कश्ती डूबने वाली थी, और ऐसी हालत में कि कश्ती डूब जाए, इतने में एक परिंदा एक कपड़ा लाकर हमारी कश्ती में डाल दिया। हमने उस कपड़े को लेकर सुराख में डाल दिया और पानी अंदर नहीं आया, हमारी कश्ती बच गई। तो हमने कहा कि हम अल्लाह अगर हमें बचा देगा तो हम जितने लोग बैठे हैं सब 1,000 सोने की अशरफियां सदका करें। हमने नियत की थी, तो अब हम चाहते हैं कि हम अपनी नियत से बदलना चाहें। आज हमारी नियत है देने की, क्योंकि अभी अभी हमारे साथ बड़ा सानिया हुआ, कहीं तक एक दिन अगर गुजर गया तो शैतान हम पर गलबा करके हमें ये ना समझा दे कि 1,000 ज्यादा है, 500 सदका कर दो, 100 सदका कर दो, लेकिन मेरी नियत खराब ना हो जाए। इसलिए हम सब के सब सौदागर, हम लोग बड़े सौदागर हैं और हमारी कश्ती को अल्लाह ने बचाया है। और हैरान कुल तरीके से जैसे ही हमने मन्नत मानी, अचानक एक परिंदा ऊपर से आया और वो ताजा ताजा सूत का कपड़ा था, वो लाकर डाल दिया और वो हमने कश्ती में लगाई। वो कपड़ा भी हम लेकर आए, वो कपड़ा भी बताया। औरत देखकर कहने लगी कि क्या कुदरत है खुदा की, और इतना माल, और मैं यहाँ पर कपड़े की शिकायत करने और वो कहने लगे तुम्हें जिसको देना है दे दो, ये हम सब की तरफ से 1,000 है। तो बुढ़िया रोने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला कितना रहीम है, कितना करीम है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी अकल, हमारा फहम गुमान नहीं कर सकता। वो करीम है रब कि उनकी जान को बचाता है, फिर इस औरत को उस बुजुर्ग के पास पहुंचाता है और फिर वो लोगों को भी वहां पर पहुंचा देता है, और वो भी उसी वक्त लाकर सोने के अंबार लगा देते हैं, 1,000 सोने के सिक्के वो लाकर दे रहे हैं। दीनार बोले तो बहुत बड़ी बात होती है, तो सब कुछ अल्लाह ताला ने कर दिया। तो फिर वो कहने लगी कि मैं बस इतना नहीं, उन्होंने कहा बुजुर्ग ने कि अब तुम्हें जितना चाहिए तू ले जा इसमें से। एक अशरफी के लिए रो रही है, एक अशरफी की कीमत नहीं आती उतने कपड़े में, और उन्होंने फरमाया कि जितने थैलियां चाहिए ले जा। उसने कहा कि मैं अल्लाह पर भरोसा करके वही मुझे खिलाएगा, बस मुझे जितनी जरूरत है उतनी ले जाती हूँ। इस तरह से उसने वहां से उठा लिया माल। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला, वो गरीब रब है जो लोगों के हालात को बदलता है। तो कभी गम आ जाए, कभी दुख आ जाए तो मायूस ना हो जाए, गमगीन ना हो जाए, क्या ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालत हो गई। कारसाज है या हय्यू या कय्यूम, इसका जिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला जिंदा है, हयात है, कायम रहने वाला है, वो जिंदा है। हमको क्या मुश्किल है, अल्लाह है, अल्लाह है। जब इस बात का कामिल यकीन है तो वो रज़्ज़ाक़ भी है, वो गफ्फार भी है, वो मेहरबान भी है, भूखा नहीं मारेगा, रिज़्क़ का उसने जिम्मा लिया है, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कराएगा, जो भी आपको दे देगा। परेशान है, किसी ने 5,000 दे दिए, अरे भाई मैं तो 100 रुपए के लिए परेशान था, मेरी हालत ऐसी थी कि पेट्रोल डलाने के लिए 50 रुपए नहीं थे और अल्लाह ने अचानक 5,000 रुपए अदा कर दिए। तो अब शुक्र उसका भी अदा करें जिसने दिया है, लेकिन भूले उसको नहीं जिसने दिलवाया, वो अल्लाह, वो एक रब है जो दिला रहा है। ये सब के सब ज़राए जिनको अल्लाह ताला ने अज्र देना है, सवाब देना है, ये सब लेते रहेंगे अज्र और सवाब, और देने वाला अल्लाह ताला है, वो दिला देता है। वो किसी जाविये से इंसान की हाजतों को पूरा करता है। कौन है हाजत रवा, कौन है मददगार, वो अल्लाह, वही है कारसाज।
اسی پر یقین، اسی پر بھروسہ کریں اور صدقہ کریں. آپ کو جتنا ملا اس میں سے کچھ خیرات کر دیں. اچھا صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دیں، اخلاق سکھائیں، کردار سکھائیں. یہ سب سے زیادہ بڑا صدقہ ہے. روڈ کے اوپر اگر پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ 1000 روپے لے جا کر کسی غریب کو دیں گے تو صدقہ ہو گیا. آپ چیونٹیاں جو بھوکے ہیں انہیں اگر آپ کچھ چاول لا دیتے ہیں، انہیں گندگیاں لا دیتے ہیں، یا دسترخوان کا جھٹکا ہوا لے جا کر کسی جگہ پر ایسی جگہ ڈال کے جہاں پر چیونٹیاں کھا دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو بھی کھلا دیں. پیٹ بھر بڑے بڑے آدمیوں کو کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، بالکل کم بھی کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. تو جب بندہ دیتا ہے اللہ اس کو بے حساب دیتا ہے. تم گن گن کر دو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. تم بے حساب خرچ کرو اللہ تمہیں بے حساب خرچ کرے گا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے. بہت بڑا پہاڑ ہے طور، بہت بڑا پہاڑ ہے ایجپٹ کے اندر جس کو مصر کہتے ہیں. مصر کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے طور، اس کا نام ہے طور سینا. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے. اللہ کے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ نے انہیں کلام بخشا. جب چاہتے طور پہ جاتے، اپنے رب سے راست کلام کرتے، ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی. جب چاہتے بات کرتے. پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد وہاں پر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں جب آ رہا تھا الہ العالمین تو ایک مرد اور ایک عورت دونوں میاں بیوی بڑے غریب تھے. تو وہ ملے اور کہنے لگے کہ ہم تنگ آ گئے اپنی غریبی سے. اتنا مال کم، اتنی تنگدستی، اتنی پریشانی کہ قرض ختم نہیں ہوتا ہے، مال ادا نہیں ہوتا ہے، پیسہ آتا نہیں، رزق میں کمی رہتی ہے. اسی مصیبت میں، اسی پریشانی میں ہمارے دن گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ ہماری قسمت میں جتنا اناج لکھا ہے وہ سب دے دو. آہستہ آہستہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، ہم کو آہستہ آہستہ نہیں چاہیے. پورا کا پورا ہمارا جتنا قسمت میں اناج لکھا ہے وہ سارا کا سارا ایک وقت میں دے دو. ہمارے گھر میں اناج بھر جائے، ہمارا سکون ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں اتنا اناج آ گیا اور ہماری غربت ختم ہو گئی. بعد میں پھر بھوکے مرتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ بات کا ہے. لیکن ہم دیکھنے کو ترس رہے ہیں کہ ہمیشہ تک ہی آٹا کم ہے، گڑ کم ہے. اس زمانے میں شکر نہیں ہوتی، گڑ ہوتا. تو جو بھی اس زمانے کی چیزیں تھیں وہ بہت کم ہے، ہم کو پورا چاہیے. انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہیں عطا کیا جاتا. پھر اس کے ساتھ ہی دیکھتے دیکھتے ان کے گھر میں اناج آیا. اتنا اناج کہ وہ کمرہ پورا بھر گیا اناج سے. جن کے گھر میں ایک ٹائم کی روٹی کی مشکل تھی، ایک ٹائم کا آٹا نکل گیا تو دوسرے ٹائم کے لیے بھوکے رہنا پڑتا، ان کے گھر میں اتنا زیادہ بھر گیا. اور انہیں کہہ دیا گیا کہ یہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد تم بھوکے مریں گے. پھر اب کہاں سے آئے گا تمہارے جتنا بھی ہے؟ یہی ہے. اب اس کو دیکھ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہارا پورا اناج تمہارا دے دیا گیا ہے، لہذا تم اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا بے انتہا شکریہ اے اللہ کے نبی. انہوں نے شکریہ ادا کیا اپنے نبی کا. اور اس کے بعد دن گزرتے گئے، کافی دن گزر گئے. اس کے بعد دیکھا تو پھر اناج بھرا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا کہ کافی لوگوں کو دیا جا رہا ہے. وہ لوگ بانٹ رہے ہیں اناج، جن کو ختم ہونے کا ہے خطرہ ہے وہ لوگ جو بھی آیا اس میں سے دے رہے. تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے الہا، ان کے پاس کا اناج تو ختم ہو جانا تھا، انہوں نے اتنا بانٹ دیا ہے، لیکن رب تو نے تو یہ فرمایا تھا کہ جتنا تھا رزق پورا دے دیا گیا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اور لا کر ان کے گھر میں ڈال رہے ہیں، جب تو نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ پورا دے دیا گیا ہے. اب پھر کیسے لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو ہم نے بتایا تھا کہ ان کا رزق پورا دے دیا گیا، وہی تھا ان کے نصیب میں، قسمت میں جتنا تھا ان کا لکھا ہوا. انہوں نے مانگا، انہیں پورا دے دیا، لیکن انہوں نے وہ سب صدقہ کرنا شروع کیا. تو ہمارا قانون ہے جب کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو ہم اسے 10 گنا عطا کر دیں. اب وہ صدقہ کرتے جا رہا ہے تو ہم اسے 10 گنا عطا کرتے جا رہے ہیں. اب وہ ابھی کمگار نہیں ہوگا، خالی ہاتھ نہیں ہوگا، اب انہیں ملتا رہے گا. تو وہ اتنے زیادہ سخیف مہینے گئے، اس گاؤں کے اس بستی کے لوگوں کو کسی کو حاجت ہوتی اناج کی، یہاں آ جاتے، وہ اٹھا کر دے دیتے، پھر اللہ 10 گنا انہیں دیتا.
تو ہر وقت ان کے پاس اناج کا انبار لگ گیا. یہ ہے اللہ پر یقین, یہ ہے اللہ پر ان کا بھروسہ. تو جتنا اللہ پر یقین کرو گے, جتنی نیتیں اپنی صاف ہوگی, دل جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا, اتنا زیادہ بندے کے کام بنیں گے. بندوں کے کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے جو بگڑے نصیب کو بنا دے؟ نصیب کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. نصیب میں ایک مرتبہ جو لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا. کسی کی موت ہے, کسی کی بیماری ہے, کسی کو مخروض لکھا گیا ہے, کسی کی تکلیف لکھی ہے, کسی کو سانپ سے کاٹنا ہے, کسی کو پانی میں ڈوب کر مرنا ہے, کسی کی عجب عجب قسم کی موت لکھی ہوئی ہے. اب اس کو کون کیسے بدلے؟ کوئی نہیں بدل سکتا سوائے اللہ کے. اللہ کا لکھا اللہ ہی بدل سکتا ہے, اور وہ ہے صدقہ اور وہ ہے دعا. یہ دو چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حیات کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے. بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے وہ اللہ. بڑے بڑے قرض اور انبار مصیبتوں کو بھی ختم کر کے راحتیں مہیا کر دیتا ہے. تو کسی کو اگر چاہیے آسانیاں تو وہ دعا مانگے. دعا ہی سے تقدیر بدلتی ہے, کوئی اور چیز سے نہیں بدلتی ہے. دوسری چیز صدقہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ صدقہ نکالتا ہے تو اس کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے آپ پر غور کریں, ہم سے غلطیاں کہاں پر ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی مال اگر خرچ کر دوں گا تو تنگی آ جائے گی. نہ, آپ اگر دیکھیں کہ میں بہت زیادہ مسکین ہے, میں تو پھر بھی گزارا کر سکتا ہوں, یہ محتاج ہے, چلو اس کو دے دیتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دیتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی جنہوں نے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں بنایا, اپنے پاس گھر نہیں رکھا, اور وہ ہمیشہ سفر کی حالت میں رہا کرتے. سب سے زیادہ مسکین اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جن کے پاس رہائش کے لیے گھر بھی نہیں تھا, سونے کے لیے تکیہ اور بستر بھی نہیں تھا, اور پانی پینے کے لیے برتن بھی نہیں تھا. پانی پیتے تو دریا سے جا کر پانی اٹھا کر پیتے, تو ایسا پیتے تھے کہ 2 ہاتھ سے اٹھا کر پیتے تھے. یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی عاجزی کا عالم دیکھو. ہمارے جیسا مغرور لوگوں کا طریقہ نہیں کہ نل کھول کر ایک ہاتھ سے پی رہے ہیں. غرور ہے, گھمنڈ ہے کہ پانی جا رہا ہے اور پی رہے ہیں ایک ہاتھ سے, اس طرح سے. یہ غرور کی علامت ہے. اور انبیاء علیہ السلام میں عاجزی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے, دونوں ہاتھوں سے لے لیتا ہوں, دونوں ہاتھوں سے پیتا ہوں. تو یہ سنت ہے کہ آپ نبیوں کا طریقہ ہے کہ عاجزی اختیار کریں پانی پیتے وقت. کبھی دریا کے پاس پانی پینے کا موقع کبھی مل جائے, کبھی آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ چلے جائیں اور بہ رہا ہے دریا صاف, پانی پینے کو جی چاہے تو ایک ہاتھ سے نہ پیئے, بلکہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا میں نے سنا ہے واقعہ سنی بکر میں کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پانی پیا ہے, تو میں بھی ایسے ہی پانی پیتا ہوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اتنا غریبی اور اتنی زیادہ آپ کی معاشی وہ تھی کہ بالکل ناپسند کرتے تھے دنیا کو. ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو ساتھ میں ایک شخص کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے اس کو ساتھ لے لیا, ٹھیک ہے. تو اس آپ کے پاس ٹفن تھا, اس کے پاس ٹفن تھا, دونوں بھی ساتھ میں رہے. روٹیاں نکالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, دریا کے کنارے بیٹھے, تو وہ روٹیاں جو تھی 3 روٹیاں تھیں. آپ نے ایک روٹی کھا لی, ایک روٹی اس کو دے دی. اس کے بعد پانی پینے کے لیے دریا کے پاس گئے. جب گئے اور پانی پیا, پی کر واپس آئے دریا سے, آئے تو دیکھا تو وہ ایک روٹی کھا لیا وہ. آپ نے آ کر کہا یہاں پر تیسری روٹی تھی, وہ روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم روٹی کہاں تھی. آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی میں نے کھائی, ایک روٹی تم نے کھائی, ایک روٹی میں یہاں رکھا تھا اور میں گیا تھا پانی پینے. اب میں واپس آیا تو تیسری روٹی تو ہے نہیں. تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تیسری روٹی کہاں تھی, کھا لیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم روٹی کہاں گئی. تو آپ چل ساتھ ساتھ لے کر چلے لگے. اس کے بعد تھوڑی دور گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ریت تھی پڑی ہوئی, تو وہ ریت کی ریگستان تھا. تو آپ نے ریتی کو اکٹھا کیا, ادھر سے اکٹھا کر کے ایک چٹان کی طرح اتنا بڑا دیا, ریت کے 3 بڑے بڑے کپے جیسے ہوتے ہیں ویسے بنا دیے. بنانے کے بعد آپ نے کہا 3 چیزیں جو ریت تھی اس میں کچھ پڑا, پڑنے کے ساتھ ہی وہ تینوں کے تینوں سونے کے بنے, چمکتے ہوئے 3 سونے کے ریت تھے بڑے بڑے. تو آپ نے فرمایا ایک سونے کا جو ریت ہے یہ میرا, یہ ایک جو سونے کا ریت ہے یہ تیرا, اور ایک سونے کا جو ریت ہے یہ اس کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی. کہا وہ تو میں کھایا تھا. فوری سے بولا وہ تو میں کھایا تھا. فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں تو ہی رکھ لے, کہ میرا سونا, تیرا سونا اور یہ ایک کا, یہ سونا بھی رکھ لے, اب تو یہ رکھ لے, میں چلا. آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور پورا سونا اس کو دے دیا.
کس سے محروم ہوا اور کیا ملا؟ ایک نبی سے محروم ہو گیا، نبی کی صحبت سے محروم ہو گیا، ملا کیا؟ سونا۔ اب اتنا بڑا سونا اٹھاؤ کیسا ہے، لے جاؤ کیسا ہے، سب کا سب سونا ہے، بڑا بے چین سونے کی طرف منڈلا رہا پھر رہا کہ کیسا ہے یہ، سونا ہے سونا ہے۔ اسی حالت میں دو آدمیوں کا گزر ہوا، اللہ کے نبی تو جا چکے، وہ دونوں آئے اور اس کا سونا دیکھا اور اس کو دیکھا اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، ڈر گیا، ارے یہ دونوں مجھے مار کر سونا لے جائیں گے۔ اب دیکھیے نئی مصیبت، اب خوف زدہ ہو، کیونکہ مال تھا نا، مال کے ساتھ آتی مصیبت پیچھے سے، اب خوف زدہ ہو گیا صحرا میں کہ اب میرا کیا بنے گا، بڑا ڈر گیا، ڈر کر کہنے لگا ہم آپس میں تینوں میں کی ایک ایک لے لیں۔ فوری سے ایک حصے پہ تیار ہو گیا، کیوں؟ جان سے زیادہ پیاری تھی، وہ دونوں تھے، یہ اکیلا تھا، ڈرا، کہا کہ ایک 3 حصے ہیں، ایک تم لے لو، ایک تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لاؤ بستہ، تینوں ایک ساتھ ڈالیں گے، اب یہاں سے ہم بستیوں کی طرف نکل جائیں گے۔ تینوں نے ایک ایک اور بستہ ڈال لیا، گئے اور جانے کے بعد وہاں پر ٹھہر گئے۔ اب راستے میں بھوک لگنے لگی، تو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں گے؟ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کہ بستی کے اندر نہیں جائیں گے، بستی میں جائیں گے اتنا سونا اگر کوئی دیکھا تو بستی والے مار کے لے لیں گے، لہذا 2 آدمی اس کی حفاظت کریں گے، یہاں ٹھہریں گے، ایک آدمی جا کر سونا لے کر آئے گا، ٹھیک ہے یہ کام کریں گے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا، چلو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں یہ دونوں تھے اور ایک آدمی کو بھیجا بستی میں کہ وہ آئے جا کر کھانا لے کر آئے گا، توشہ وغیرہ کچھ اٹھا کر لائے گا۔ وہ ادھر سے ٹفن کھا لیا خود کا اور لے کر آیا، آتے وقت اس کے دماغ میں چلنے لگا کہ اتنا بڑا سونا ہے، اتنا بہت سا سونا ہے اور تینوں میں تقسیم ہو رہا ہے، کاش کہ پورا مجھے مل جاتا تو میرے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں غیر ضروری طور پر اس کو شامل کر لیں، اگر ہم اس کو شامل نہیں کرتے، دونوں حصوں میں اگر یہ سونا بٹ جاتا تو کتنا زیادہ ہم کو ملتا۔ تو ایک کام کریں گے، وہ آنے کے ساتھ اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ پلان ادھر بنا لیا، اس کا مرڈر کرنا، اور ادھر وہ خیال کر رہا ہے لے کر آتے ہوئے کہ نہیں اگر میں لے جا کے دے دوں گا تو یہ لوگ کھا لیں گے اور پھر چل پڑیں گے اور سفر ہمارا ختم کرے، میرا سونا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ایک کام یہ کرتا ہوں، میں کھا کر اس میں زہر بھاری ملا کر لے جاتا ہوں۔ تو وہ کھا لیا خود، اور کھانے کے بعد زہر ملا ہوا کھانا ان لوگوں کو لا کر دے دیا، اور جیسے یہ آیا دونوں نے پلان کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، دونوں نے مل کر اس کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد وہ جو کھانا تھا وہ کھانا کھایا اور یہ دونوں بھی مر گئے۔ اب 3 وہاں پر بستے تھے، تینوں میں بھی سونا بھرا ہوا تھا، اور وہ شہر کے باہر ریگستان کے اندر تھا، بستی سے باہر ریگستان میں تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ دن بعد وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ 3 انسان ہیں جو مرے پڑے ہیں وہاں پر، ایک کو لوگوں نے مار کر قتل کیا اور 2 زہر کھا کر مر گئے، کیونکہ وہ آدمی کھانے کے بعد زہر ملا ہوا کھانا ان کو دے دیا، تو یہ زہر ملا ہوا کھانا کھا کر یہ 2 مر گئے، ان دونوں کو پہلے اس کو قتل کیا تو وہ بھی مر گیا، اس طرح سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے دنیا کی محبت اور یہ ہے اس کا انجام۔ تو یہ دنیا کی محبت انسان کو تباہ و تاراج کر دیتی ہے، حرص، لالچ کہ اور زیادہ ملے، مجھے اور زیادہ ملے، یہ حرص ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام رکھا، حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو عطا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اصلی کی ہڈی ہے اس ہڈی سے حضرت حوا کو بنایا، اور پھر جب آدم علیہ السلام دین سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا حوا کو اپنے پاس ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں نکاح کرنا، اس کے بعد ہاتھ لگانا، پوچھا کہ نکاح کر دے پھر مولا، تو فرمایا کہ اس کا مہر ادا کرو، کیا مہر ہے میرے اللہ؟ تو فرمایا کہ میرے حبیب پر درود بھیجو، یہ اس کا مہر ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے درود بھیجا 10 مرتبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ نکاح ہو گیا، دونوں ساتھ ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ہیں، کھاؤ پیو اور یہاں پر جس طرح چاہو تم رہو، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا، وہاں سے منع کیا۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرے آدم کو، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، مغرا، غرور، گھمنڈ کہ میں سجدہ کروں آدم، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کا کام تو اوپر کو جانا، خاک کا کام تو نیچے کو جانا، آدم تو خاک کی خود کا، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں۔ تو شیطان انکار کر دیا، جن تھا، شیطان فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، تو اس نے انکار کیا اور اس کے بعد سجدہ نہ کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے راند کر اس کو نکال دیا، مردود الہا ہو گیا اور اللہ کی طرف سے مردود کر کے لعنتی دوخ پہنا کر ہکال دیا گیا۔ اب وہ جنت میں جانے سے رہا تو اس نے غصہ، حسد کہ میرے کو جو ملنا تھا خلافت، کہ میں اتنی عبادت کر اللہ کی، اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، آدم کو اللہ نے کیوں خلیفہ بنایا، مجھے کیوں خلیفہ نہیں بنایا؟ اس بغض میں، اس حسد کی آگ میں، تکبر میں میں زیادہ عبادت کیا ہوا ہوں، اس نے اللہ کا انکار بھی کر دیا اس کے حکم کا، اور پھر کفر کیا، کافر ہو گیا، اور پھر بھٹکانے کے لیے آدم علیہ السلام کے گھر میں آیا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو آ کر بھٹکانے لگا، کہنے لگا کہ وہ جو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں وہ گندم تھا، گیہوں، اور بعضوں نے کہا کہ وہ موز کیلا تھا، اس طرح سے بات ہے، بہرحال گندم کی طرف زیادہ جاتا ہے، تو انکار کیا، تو وہاں پر آ کر شیطان نے آ کر کہا کہ وہ کھا لیا۔ سیدہ حوا رضی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی اس نے قسم کھائی، یقین کر لیا کہ اللہ کی قسم جھوٹی کوئی کھاتا ہے، تو پہلی مرتبہ جو اللہ کی جھوٹی قسم جس نے کھائی وہ شیطان، اور اس پر یقین جس نے کیا وہ ایک خاتون، وہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ، تو جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلایا، تو حضرت حوا رضی اللہ عنہ نے آدم علیہ السلام کو منا لیا کہ آپ نے بھی کھانا ہے۔ تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی بولتا تو نہیں مانتا نہیں، لیکن بیوی غلط بات بھی بولتی تو انسان مان جاتا ہے کہ جادو بھی اتنا بول رہے ہیں نا، سن لیں گے، اب اتنا بول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ کتنا بھی بول رہے ہیں اصل چیز کی طرف سے ہٹنا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی غلط مشورہ دے دے، اگر آدم علیہ السلام اس وقت فرشتوں سے مشورہ کر لیتے تو فرشتے بولتے کہ کھا لو، اللہ نے منع کیا تب بھی کھا لو نہ، تو مشورہ کرنا سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اللہ نے خود مشورہ کیا ہے، جب بنایا آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں سے مشورہ کیا، تو کبھی بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی کاروبار کا ہو، کوئی تجارت کا ہو، کسی سے لین دین ہو، کسی سے رشتہ کرنا ہو، تو دو چار سے مشورہ کر لینا، مخلص آدمی سے مشورہ کرنا، غلط آدمی سے کبھی بھی مشورہ نہیں کرنا۔ آپ کو صدقہ دینا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے، میرے پاس الحمدللہ 50,000 روپے، میں چاہ رہا ہوں کہ 10,000 روپے غریب کو، مسکین کو دینا ہے، آپ کے دل میں خیال آیا اور آ کر آپ نے مشورہ کیا، ایک خنث سے مشورہ کیا، جو مال پہ مرتا ایسا بہت زیادہ کنجوس آدمی ہے، اس سے مشورہ کیا آپ نے، کیا کہے گا، پیسے چلے جاتے کہ گزرا مت دے، تو خنث سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو غلط مشورہ دے دے گا۔ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایک ڈرپوک سے مشورہ کریں گے تو کیا بولے گا، ارے جان چلی جائے گی، کہیں گزارے، اپنا آپ دیکھ لو، گھر پہ رہ جاؤ نا، تو وہ روک دے گا۔ تو ڈرپوک سے مشورہ جہاد کے موقع پر نہیں لیا جاتا، خنث سے مشورہ سخاوت کے وقت نہیں لیا جاتا، اور تجارت کے معاملات کے اندر جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتا اس کو اس سے مشورہ نہیں لیا، ہر ایک سے اس کے لیول کو دیکھ کر اس کے حساب سے مشورہ لینا کہ یہ ہاں یہ صحیح دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ حساب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مشورہ بھی کارگر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو آدمی زندگی گزارتا ہے مشورے کے ساتھ تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے مشورہ نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس گندم کو کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں بھیج دیا دنیا میں، اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو ایک طرف جدہ کا جو علاقہ کہتے ہیں وہاں پر، پھر وہاں سے انہوں نے ہند میں قدم رکھا آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی کرا دی، اور وہ بہت روتے رہے، 300 سال حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، روتے رہے۔ تو غلطی ہو جانے پر توبہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اللہ کی طرف سے لغزش ہے، ہم تو انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک انداز تھا، اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہونا تھا، انسانوں کو زمین پر بھیجنا تھا، تو اللہ نے انسان کو بھیجنے کے لیے آدم علیہ السلام سے خطا ہونی تھی، وہ ازل سے لکھا ہوا تھا، وہ ہونا ہی ہونا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر افسوس بھی کیا، غم بھی کیا، توبہ بھی کی۔ شیطان ملعون اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کیا، سجدے سے انکار کرنے کے بعد بھی اکڑ کر رہ گیا، حتیٰ کہ بارگاہ سے راندا گیا، اور اس کے بعد پھر جب زمین پر پھینک دیا گیا، آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیج دیا گیا، شیطان کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، اب میرے رہنے کی جگہ کیا ہوگی بتا، میں کہاں پر رہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بیت الخلا تیرا مقام ہے، تو وہاں پر رہے گا۔ تو کہا کہ اے اللہ بیت الخلا میں تو رکھ دیا ہے تو نے، میرے کھانے کا کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ کھا رہا ہے تو اس میں شامل ہو جائے گا، تو اس میں سے کھائے گا۔ تو جو بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، بغیر بسم اللہ کہہ کے تیل ڈالتے ہیں، وہ تیل میں بھی شامل ہوتا ہے، وہ بھی تیل استعمال کرتا ہے۔
وہ آدمی جو کپڑے پہنتا ہے نکال دیتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، وہ کپڑے بھی استعمال کر لیتا ہے. تو بغیر اللہ کا جو نام لیا ہوا جو چیز ہوتی ہے اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر جو جانور کٹا وہ حلال، اور جو اللہ کے نام پر نہیں کٹا جانور وہ مردار ہے، حرام ہے، اس کو کھانا کبیرہ گناہ. آگے آپ جانور گر گیا، بہت سے بکرے جا رہے تھے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اور پہاڑ میں سے ایک بکرا گر گیا، اب گر کے مر گیا، چلو اب اس کو کھا لیتے ہیں، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، اس کو پھینک دو کچرے میں، اب نہیں کھا سکتے، مردار اپنے آپ مر گیا تو یہ مردار ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتے. دم، خون، جو جانور کا خون ہے، جب بکرے کو بیل کو ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا رہتا ہے، تو ہمارے یہاں کے جو ملوٹ ہوتے ہیں وہ کٹورے میں برتن میں بھر لیتے ہیں، بھر کر پھر اس کو ٹھٹا دیتے ہیں، اس کو جیسے دہی ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کٹ کرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، پھر اس کو تل کر سالن بنا کر کھاتے ہیں، وہ دودھ جیسا دہی جیسا گرد ہوتا ہے. ہمارے لیے حرام، خون بہتا ہوا حرام ہے، نہیں کھا سکتے. جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر کاٹا گیا، کسی مندر کے اندر جانور کو کاٹا گیا، آپ کو بول رہے ہیں کھا لو، نہیں. کسی کافر اور مشرک کی ہوٹل کا کھانا ہے، ارے بہت اچھی بریانی ہے، جا کے کھا لیں گے، آپ کھا لیے تو آپ نے وہ حرام کھایا. غیر اللہ کے نام پر جو جانور کٹا وہ جانور کا گوشت حرام ہے، مردار ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. تو ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں، غیر مسلم کی ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں، دہی کھانا کھائیے، انڈا کھائیے، مچھلی کھائیے، ترکاری بھاجی کھائیے، چائے پیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، چکن نہیں کھا سکتے، مٹن نہیں کھا سکتے، ان چیزوں سے بچنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو اللہ کا نام لے کر کاٹنا ہے. مچھلی کو تو ضرورت نہیں ہے نا، مچھلی تو مردار بھی جو رہتی ہے وہ بھی حلال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. ابلا ہوا انڈا ہے یا تلا ہوا انڈا ہے، صاف تلے نہیں تلے، وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اچھا پکوان ہے یا خراب ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن کافر کے ہاتھ کا جو ذبیحہ ہوتا ہے، اب نہیں بھائی دکان تو جو ہے نا کافر کی ہے لیکن باورچی مسلمان ہے، اب کیا کرنا، دل بہت بول رہا ہے کھانا ہے. حیدرآباد کا معاملہ معلوم ہے، بغیر گوشت کے چلتا ہی نہیں، تھوڑا تو بھی رہنا تھا، ہڈی تو بھی رہنا تھا، بوٹی نہیں ملی تو کتنی بری حالت رہتی ہے کہ کچھ تو بھی رہا تو ذرا کھا لیں گے، ذرا تو بھی تھوڑا بھی رہا تو اچھا رہا تو چل جاتا، تھوڑا قیمہ بھی رات کا بھی بچ گیا تو تبھی دیکھیے تو نہ نکل جاتا ہے ایک ٹائم. یہ حالتیں رہتی. تو اب یہ حالتیں اگر ہے تو وہاں پر دو مسلمان اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم جو ہے ہم ذبح کرے ہوئے تو گوشت جا کر خرید لیتے ہیں. ارے کس کی دکان سے خرید رہے ہیں آپ؟ گوشت کس کی دکان سے خرید رہے ہیں؟ آپ غیر مسلم کی دکان پہ سے گوشت خرید رہے ہیں، مردار ہے آپ جو کھا رہے ہیں، گناہگار ہے آپ جو کھا رہے ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمان کی دکان پہ سے گوشت خریدیں. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جا کر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، حرام ڈالتے ہیں، حرام ڈالتے ہیں. تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیے، غلط چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈال دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مردار جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے. تو مشرکین کے جو ہاتھ کا جو چیز ہوتی ہے اس میں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ جائز ہے، ناجائز ہے، درست ہے، غیر درست ہے. ان چیزوں کی اگر فکر نہ کرے بندہ تو پھر اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عقل دے دیتا ہے، جس کو سمجھ دے دیتا ہے، وہ آدمی یہ چیزیں استعمال کرتا ہے کہ نہیں کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو 300 سال روتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، حوا رضی اللہ عنہ سے ملا دیا. اور حوا رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ جدہ شہر میں، سعودی عرب کا بہت بڑا شہر ہے جدہ، اس کے اندر ایک قبرستان ہے. وہ جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی، جدہ کہتے ہیں اصل میں. تو وہ وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے. میں وہاں پر حاضری دیا تھا حضرت علامہ تراب الحق قادری صاحب کے ساتھ میں. وہ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، جس وقت میں جدہ میں تھا وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں وہاں پر حاضری ہوئی تھی. بہرحال بہت بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس قبرستان کیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے لیے کھانے کا کیا ہے؟ تو فرمایا جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا تو وہ تیرا کھانا ہے، تو اس میں شامل ہو جا. رہنے کے لیے جگہ، کہا کہ ٹوائلٹ کے اندر رہے گا تو کہا کہ میری بیٹھک کہاں ہوگی، میری بیٹھک کی جگہ کیا ہوگی اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بازار یہ تیری بیٹھک کی جگہ رہے گی، تو یہاں پر رہے گا. تو وہ بازار اس کو بہت پسند ہے. اور اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھلانا، بازار میں لوگوں کو لڑانا، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں کون ہوتا ہے بازار میں؟ آدمی مال کے لیے کتنا فکر مند رہتا ہے، نہیں اس کو دھوکہ دے تو پیسہ جانا، میں آیا ہوں پیسہ کمانے کے لیے. صبح ہوئی 7 بجے 8 بجے سب سے آ کر مارکیٹ کے اندر آ کر ٹھہر گئے کہ اب پیسہ کمانا ہے.
تو جھوٹ بولنا پڑا بول دیں گے، غلط بولنا پڑا بول دیں گے، قسم اٹھانا پڑا اٹھا لیں گے، ناپتول میں کمی کرنا ہے کر دیں گے، ایک مال دکھا کر دوسرا مال اس کے اندر ڈال دینا ہے، یہ بھی دھوکہ دے دینا ہے، تو جو کرنا ہے کریں گے، پیسہ چاہیے بھائی، تو یہ سب کون ہے جو وہاں پر بیٹھ کر کروا رہا ہے؟ کون ہے بازاروں میں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی کو سب سے زیادہ زمین پر جو خطہ پسند ہے وہ مساجد، اور اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار ہے، کہ یہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، کہ نہیں سامنے لیٹسٹ مال رکھ دو، پرانا مال جو خراب ہے وہ ڈال کے نکال دو، جتنا بھی مطلب غلط کام کرنا ہے وہ سارے کے سارے دھوکہ فریب مکر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، فریب کار ہم میں سے نہیں، ایسے بھی ایک حدیث پاک ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے بعد آ جائیں۔ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں اگر کچھ غلط بول دو کر کام کر لوں گا تو مجھے کچھ پیسہ مل جائے گا، کچھ کمیشن مل جائے گا، کچھ پیسہ زیادہ آ جائے گا، تو یہ پیسے کا جو لالچ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جب سب سے پہلے سکہ بنا، سب سے پہلے کرنسی بنی، سکہ بنا، تو سکے کو اٹھا کر سب سے پہلے جس نے اس کو بوسہ لیا وہ تھا شیطان۔ سکے کو اٹھایا، بوسہ لیا، لے کر کہنے لگا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، جو تجھ سے پیار کرتا ہے وہ بھی میرا ہے، یہ کہہ دیا۔ اب لوگوں کی حالت دیکھیں، اتنا مرتے ہیں پیسے کو کہ اگر نوٹ گر جاتی ہے نا اس کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا دیتے ہیں۔ دیکھا ہے میں نے بعض لوگوں کو، نوٹ گر گئی، وہ نوٹ کے اوپر کیا ہے تصویریں ہیں، وہ نوٹ کیا ہے وہ میٹر کے ہاتھ میں بھی جاتی ہے، وہ نوٹ گندے کام کرنے والے کے ہر ایک کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اگر کسی کے نوٹ اگر گر جائے نیچے بوری میں، وہ نوٹ اٹھائے گا لا کر کسی دکاندار کو دے دے گا کہ بہنے نہیں دے گا پانی، نہیں بھائی گر گئی تو گر کے کیا کرنا ہے، لے دو، ریلیز ہو گئی نوٹ، ایک دکاندار کے پاس دے دو اور اس کے پاس سے سامان لے دو، اس کو کیا معلوم، وہ لے لے گا اپنے پرس میں رکھ لے گا پھر کسی کو دے دے گا۔ تو ایسی گندی نوٹ اس کو بھی اٹھا کر آدمی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم ان کو جاہلوں کو دیکھتے ہیں، مشرکین کو دیکھتے ہیں، اور مشرکین کی دیکھا دیکھی یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر تو نوٹ تو خدا نہیں ہے، نوٹ کوئی بھگوان ہے، کوئی لیڈی بھگوان ہے کہ اس کو بھی جو ہے اس کا احترام کرتے ہوئے کہ بھئی یہ بھی فلاں ہے اس کو آنکھوں سے لگا لیا جائے، نہ، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو غیروں کا رسم، غیروں کے رواج، غیروں کے طریقے مسلمانوں میں آ گئے۔ اگر ہم کسی کو منع کرتے ہیں تو بولے گا کہ بھئی نوٹ کا تو ادب کرنا چاہیے نا، ارے بھئی ادب کرنا چاہیے کہ اس کو چھٹک لے جیب میں رکھ لے، اگر غلط لگ گئی ہے تو اتنا ہی ہوگا نا، اور کون سا ادب باقی رہے گا، اس کا سر پہ رکھے گا، اس کو پیار کرے گا، اس کو بوسہ لے گا اس کا، اب اور کتنا چاہے گا اس کو۔ اب دیکھنا کتنی محبت، اتنی محبت، جب جدہ کا ڈبہ جاتا ہے جمعے کے دن تو نوٹ نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد جو پھٹی ہوئی پرانی نوٹ دکھتی ہے چلو ڈبے میں یہ ڈال دیں گے، کون کمیٹی والے چلا لے گئے یا کسی طریقے سے صدقہ تو ہو جائے گا نا، 10 ہو یا گھر میں بچوں کو دینا ہے عید کے دن، بیوی کو دینا ہے، کسی کو دینا ہے، تو نوٹوں میں سے غلط نوٹ دیں گے بچہ خوش ہو جائے گا، اور اچھی نوٹ 10 روپے کی دے رہے ہیں لیکن یہاں پر محبت دیکھیں، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو سب سے خراب مال اللہ کے نام پہ دینا ہے، اور اپنے گھر کے لیے دینا ہے تو سب سے اچھی نوٹ دینا ہے، اس میں خوشی ہے، اس کو پیسہ کی نوٹ تو وہی ہے، 10 کی نوٹ دے رہا ہوں کہ 50 کی نوٹ دے رہا ہوں، لیکن خوشی کب آ رہی ہے، غم کب ہو رہا ہے دیتے ہو تو وہ دیکھ لیں، پھٹے نوٹ، خراب نوٹ، نہیں چلتے نوٹ، اس کو کچھ چپکانے کے جیسے رہتے، وہ سارے کے سارے یہاں پر ڈال دے دیتے ہیں کہ چلو مسجدوں میں دے دو یار، اور کتنے تو ہوتے ہیں وہ بھی کیا دیا، ایسے ڈبے کو آگے بڑھا دو، خلاص کام ہی ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو اچھے سے اچھا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں غوث پاک کے نام پر زبردست طریقے سے بریانی بنا دیتے ہیں، غوث پاک کا معاملہ ہے، 11 ڈش بنانا ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ محبت ہونا چاہیے وجہ سے 11 ڈش بنا دیے کر دی، اس کے بعد پھر معاملہ آ گیا 11ویں شریف کا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے بھائی بغیر کھانا بنا لیں گے چل جائے گا، یہ کر لیں گے، کچھ کم کر لیں گے کر لیں گے، تو ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اور اچھا ہونا تھا، لیکن چلو بھائی جیسا بھی کر لیں گے، ہو گیا چلو کر دیا اس کو بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ رات کی بچی ہوئی روٹی ہے نا، کھانا ہے نا، وہ ڈال دو، فقیر آیا ہوا اللہ کے نام پہ دے دو، یہ اتنا دے دیتے، ایسا تھوڑی، تو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو اس میں بھی اچھا جتنا بھی دے سکتے ہیں کہ وہ دے دیں۔ کھانا جب رات میں جو پک گیا، جب بھی اندازہ ہو کہ کھانا تھوڑا زیادہ پک گیا ہے، صبح میں بچ جائے گا تو بچ ہی جائے گا، نہیں کھائیں گے اور پھر باسی کر کے دینے سے بہتر ہے رات کے ٹائم میں دے سکتے ہیں تو اتنا ہی خیال رکھیں، ایک ٹائم کا رات کا دے دیں، رات کا جو فقیر ہوتا ہے اس کو اور اچھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ اپنا دھندا کرنے کے لیے نہیں نکلتے بلکہ وہ لوگ نکلتے اس لیے کہ وہ بھوک ہوتی ہے۔
اور جو کاروبار تجارت کے طور پر جمع کر رہے ہیں، پیسہ مانگ رہے ہیں، تو وہ تو منع ہے۔ ہٹا کٹا آدمی اگر سوال کرے تو مت دو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کوئی آپ کے پاس صحت مند آدمی آ کر بھیک مانگ رہا ہے، اس کو نہیں دینا ہے کہ بھائی تو کام کر، محنت کر۔ محنت کرنے کے بعد بھی اس کے پاس نہیں آیا، وہ اپنا ورک پورا کرتا ہے، اس کے بعد بھی نہیں آیا، پھر اس نے سوال کیا تو پھر ایک ضرورت کے تحت مانگ رہا ہے، کام کرنے کے بعد ضرورت کے تحت مانگ رہا ہے۔ نہیں، کام کاج بھی نہیں کرے گا، صرف مانگے گا تو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک راہ سے گزر رہے، دیکھا ایک آدمی اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو روٹی دے دو۔ لوگوں نے روٹی دے دی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، دیکھا آگے جا کر پھر اللہ کے نام پر روٹی مانگ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اس کو روٹی دیے تھے۔ پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیا اس کو روٹی۔ تو جا کر کہا کہ تجھے تو روٹی دی تھی۔ اس کے پاس بڑا سا ایک بستہ تھا، تو آپ نے کہا کہ تیرا بستہ بتا۔ بستے میں دیکھے تو بہت سارے روٹیاں اور ڈھیر سارا اس کے اندر کھانا وغیرہ پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو فقیر نہیں ہے، تو تو تاجر ہے، تو تو یہ روٹیاں بیچنے والا، تجارت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بستہ لے لو، یہ اس کے جتنی روٹیاں ہیں یہ پورے اونٹوں کو کھلا دو، جو بیت المال کے اونٹ ہیں اس کو یہ پورے روٹیاں کھلا دو اور اس کو کوڑے مارے کہ تو نے ایسا کیوں مانگا تھا۔ اب وہ ایک ایک روٹی الگ الگ جگہ سے جمع ہو، سب کو واپس تو کر نہیں سکتے تھے، کہاں سے گھروں سے کون ڈالا تھا کیا نہیں معلوم۔ اب وہ تو حکم شریعت کا وہی ہوتا ہے، تو ان کا جو مزاج ہے وہ مزاج ہے جو شریعت کا مزاج ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ تو بغیر آدمی محنت کرے کے جو کھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے عادت پڑ گئی نا، لت بولتے اس کو، لت پڑ گئی بغیر محنت کے کھانے کی، کہ بھائی کسی طرح سے میرا اچھا گزر بسر ہو جائے اور میں محنت نہ کروں۔ تو یہ بعض وقت دیکھتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، ایک آدمی کھڑے جاتا ہے، کھڑے رہ کر اس کو اچھے طریقے سے اعلان آتا ہے، 2-3 منٹ کا اعلان کرتا ہے، میرا بچہ یہاں پر ہے، میری بچی وہاں پر ہے، دواخانے میں ایسا ہو گیا ہے، وہاں پر یہ ہو گیا ہے، اور یہ ایسا 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 ہے۔ جس کو بھی ایک بیڈ شیٹ بچھا دیتا ہے، ایک شال وغیرہ ڈال دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو مسجد کے اندر سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے دربار میں بندوں سے مانگنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں مانگ کر بندوں سے مانگنا، یہ غلط بات ہے، اس طرح سے منع کیا گیا ہے۔ اگر مجبوراً اگر کسی نے اعلان کیا بھی ہے، حقیقت میں غریب بھی ہے، محتاج ہے، بستی میں کہیں سے آیا ہوا ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر کا حصے میں نہ بیٹھے، بلکہ مسجد کے باہر کا جو صحن ہے وہاں پر لین دین کر سکتے ہیں، وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں پر مکتبہ لگا ہوا ہے، مسواک بک رہی ہے، ٹوپی بک رہی ہے، جو بھی وہاں پر مکتبہ ہے بک رہا ہے، تو یہ جو خرید و فروخت ہے مسجد کے اندر کرنا منع ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تجارت منع ہے، لیکن وہ جگہ جائز ہے کیونکہ وہ فنائے مسجد ہے، یہ اصل مسجد ہے۔ کل ملا کر پوری مسجد ہے۔ مسجد کے پھر 2 حصے ہیں، ایک اصل مسجد جو یہاں پر جو جانی بازار تعلیم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل مسجد، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحن جو رہتا ہے، وضو خانہ، صحن، ٹوائلٹ، کمرے، یہ جتنا بھی حصہ رہتا ہے باقی کا، اس کو کہتے ہیں فنائے مسجد، وہ پورا علاقہ، وہاں پر خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ تو جب وہاں پر جو ہے بیٹھ جائے کپڑا وغیرہ ڈال کر تو پھر بھی حرج نہیں۔ اگر آپ کا ایسا گزر ہو کسی جمعہ میں، کسی مغرب میں، عام طور پر مغرب میں زیادہ رہتے لوگ، دن چلے جاتا نا پورا، آدمی ڈر جاتا ہے، ارے آج کا دن چلا گیا، فوراً مسجد کو بھاگ کے آتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے۔ باقی ظہر میں، عصر میں اللہ یاد نہیں آتا، مغرب میں بہت جلدی یاد آ جاتا آدمی کو۔ ہر وقت میں دیکھو، فجر میں دیکھیں گے تو آدھی سب، عشاء میں دیکھیں گے تو پون سب، ظہر اور عصر میں دیکھیں گے تو 1 سب، مغرب میں دیکھیں گے تو پورے 3 سب۔ ہر کوئی بھاگ کے آتا ہے، مغرب بولتی صدی کے دن چلا گیا۔ انسان کا وقت ہے نا گزرتے جاتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، فجر کا وقت ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، صبح ہو گئی، بچہ آنکھ کھول دیا، صبح ہو گئی، فجر کا ٹائم ہے۔ ابھی اشراق اور چاش کا وقت آ گیا، جیسے کم سی بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، چلنے پھرنے لگ گیا، چاش کا ٹائم آ گیا، یہ دوڑنے لگ گیا، ظہر کا وقت آ گیا، ایک دم جوان آدمی، ایک دم سورج آسمان میں بالکل جوانی شباب پر ہے۔ اس کا عصر کا وقت آ گیا، بس دن ڈھل گیا، عصر کا وقت آ گیا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ عمر کا جوانی کا حصہ گیا، عصر کا وقت آ گیا، سورج ڈوبنے کی طرف آیا، مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گیا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ اب نہیں معلوم کب اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا، کب عشاء ہو جائے گی، نہیں معلوم۔ تو کسی کا عصر کا وقت چل رہا ہے ہم میں سے، کوئی ظہر میں ہے تو کوئی ظہر پار کر چکا ہے، کب ہماری مغرب ہو جائے گی ہمیں نہیں معلوم۔ ہوگی
نہیں اس سے پہلے ہی وقت ختم ہو جائے گا یہ بھی نہیں معلوم. تو یہ ایک دن ہے, اس دن میں ساری ہماری زندگی کا ایک چیز پوشیدہ ہے. سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہے. اس وجہ سے بھی مغرب میں لوگ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں آتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کی جو نماز کو کم کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ مغرب کی نماز اتنی زیادہ اہم ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مغرب کی نماز اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 رکعت کو 3 رکعت ہی رکھا. ہر 2 رکعت سے بڑھ کے جو نمازیں ہیں مسافر کو 4 کی جگہ 2 رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ظہر 4 کی جگہ کتنے پڑھنا ہے سفر والا 2. اگر آپ 92 کلومیٹر سے زیادہ کے لیے سفر پہ جا رہے ہیں, حیدرآباد کے ہیں اب یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں کریم نگر, اب وہ 160 کلومیٹر ہے, یا پھر آپ سدھی پیٹ جا رہے ہیں 105 کلومیٹر ہے, تو ایسے ہی سفر جب نکل جا رہے ہیں 92 سے ابو کا فاصلہ طے کر رہے ہیں مسافر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی آپ محبوب نگر جا رہے ہیں تو وہ 100 کے اوپر ہو گیا آپ مسافر ہو گئے. ایسے ہی گولبرگہ گئے تو وہ تو 200 کلومیٹر کے اوپر ہو گیا آپ مسافر ہو گئے. 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اگر 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے, 4 رکعت فرض پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. ہاں اگر مقیم ہے امام اس کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھیں گے, لیکن امام بھی مسافر ہے آپ بھی مسافر ہے تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے. اس کا حکم ہے, شریعت کا اس کا حکم ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ 3 رکعت کو اللہ تعالیٰ نے مغرب میں 3 ہی رکھا ہے, اس کو 2 نہیں کیا. اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ سمجھ لیجیے. تو یہ جب آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی اٹھ کر کھڑے جائے کونے سے کہ اس طرح سے میں دور سے آیا ہوں, مسجد کا معاملہ ہے, مسافر ہوں, بیمار ہے, بچی کی شادی ہے, کوئی بھی ایک بچہ بتا کر وہ کپڑا پہنا دیتے ہیں. اگر آپ نے توجہ فرمائیں, اگر آپ نے 1 روپیہ وہاں پر خیرات کیا تو آپ کو گناہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے, فنائے مسجد میں نہیں, وہ اندرون مسجد ہے اور وہاں پر وہ کپڑا لگا کر بیٹھا ہے. آپ نے 1 روپیہ ڈالا تو آپ کو اتنا گناہ ہوا کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, اور وہ کفارہ یہ ہے کہ مسجد کے باہر جا کر 70 روپے خیرات کریں تو وہ گناہ ختم ہوگا جو آپ نے 1 روپیہ خیرات کیا. اتنا بڑا گناہ ہے 1 روپیہ جو خیرات کرنے. اب کسی نے 100 روپے ڈالا تو پھر وہ باہر نکل کر 100 کو 700 سے انٹو کر لے تو وہ 7000 بن گئے, تو پھر 7000 وہ گناہ کے کفارے میں کسی غریب کو جا کے دے, کیونکہ گناہ تو کیا ہے نا آپ نے مسجد کے اندر جو خیرات دیا ہے. تو اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. پر قانون کس نے بنایا ہے؟ شریعت کس کی ہے؟ اللہ ہی کو تو شریعت ہے, اس کے حبیب نے حکم فرمایا ہے. تو ہم کو ان کی شریعت کا پابند بننا پڑے گا. ہم کو اپنے مزاج کے مطابق کام نہیں کرنا ہے, اپنا مزاج شریعت کے مطابق کرنا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے. جو لالچ جو ہوتا ہے وہ بڑی خراب چیز ہے. حرص اور لالچ یہ آدمی کو بڑی نقصان پہنچاتی ہے. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو اس چیز کے اندر اس نے وہ کہا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, یہ کھا لیں گے گندم کھا لیں گے ہمیشہ جنت کریں گے. اچھا ہمیشہ جنت کریں گے تو کھا لیں گے, یہ اس کو امام غزالی نے فرمایا کہ یہ ایک طرح سے حرص ہے. تو آدم علیہ السلام کو وہ چیز تھی تو جس کی وجہ سے جنت سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. اور دوسری چیز حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ ہوا, اور شیطان ملعون کا کیا معاملہ فرمایا گیا؟ شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو تکبر تھا اس لیے اس کو جنت سے نکال گیا. تو سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ تکبر, سب سے پہلا گناہ حسد ہے. 2 چیزیں اس کے اندر پیدا ہوئی, اس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے رونق کر نکال دیا گیا. اور آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے آنکھ پر پورے ناخن تھے. یہ جو ناخن ہے نا یہ ایسے سارے بدن پہ ناخن تھے. ابھی تو انگلیوں پہ, ہاتھ کے اور پیر کی انگلیوں پہ نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. سارے انگلیوں پر تھا, پورے ہاتھ پر تھا, پورے جسم کے اوپر یہ لباس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو اتار دیا جنت کے اندر, اب یہ لباس اتار دو, اب تم دنیا میں چلے جاؤ. تو جب دنیا میں آئے تو رات تھی یہاں پر, تو بڑے پریشان ہو گئے, اندھیرا ہے اندھیرا ہے. جنت میں تو اندھیرا تھا نہیں, روشنی تھی. پہلی بار زمین پر آئے تو گھبرائے کہ یہ کیسا اندھیرا ہے, یہ کس جگہ پر میں آ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے پریشان اور فکر مند تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے روشنی یہاں پہ شروع کی. صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ روشنی نکل کر آ رہی ہے.
2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह को उनकी वो नमाज पसंद आई, उम्मत मोहम्मदिया पर 2 रकात फजर की फर्ज फरमा दी कि क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करे, तुम पर नमाज फजर फर्ज कर दी गई है। ये रोशनी अल्लाह ताला ने अदा की है। तो अल्लाह ने जो आदम अलैहिस्सलाम को रोशनी दी, अंधेरा को छाटा, सूरज को निकाला, तो अल्लाह ने हक कर वो नमाज फर्ज कर दी। अब वो नमाज क़यामत तक हमको पढ़ना है, और वही नमाज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर में और इशा के वक्त में अंधेरियों में अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह ताला उसकी कब्रों को रोशन फरमा देता है। उनकी कब्रें रोशन है जो ये नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शौक़ नमाज अता फरमा दे। फजर की और इशा की नमाज पढ़ने पर इतना बड़ा अजर और सवाब है, दीगर नमाजों का भी सवाब है। और तमाम नमाजों में, 5 नमाजों में सबसे अफजल तरीन नमाज असर की नमाज है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खास जिक्र फरमाया। और बीच वाली नमाज का तुम एहतमाम करो, ये खास एक हुक्म आया, हर नमाज के लिए फरमाया गया, लेकिन बीच वाली नमाज का तुम खास एहतमाम करो। तो असर की नमाज है, इसको कभी नहीं छोड़ना। हदीस पाक में है, असर की नमाज छोड़ना ऐसा है जैसे तेरे माँ बाप, बीवी बच्चे, घर बार, दौलत, दुनिया, जितना सब कुछ है तेरे पास, वो सब कुछ एक ही वक्त में खत्म हो गया, तो कितना बड़ा नुकसान है। उससे बड़ा नुकसान है अगर किसी ने असर की नमाज छोड़ दी, तो बहुत भारी नुकसान है अगर कोई असर की नमाज छोड़ देता है। तो तेजी के साथ टाइम खत्म होता है असर का, अज़ान होने के बाद थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, यहाँ नहीं चलेगा। ज़ोहर के वक्त वो चीज चल जाएगी कि थोड़ी देर के बाद जाकर पढ़ लूंगा, वही आदत बन गई, थोड़ी देर के बाद जाके पढ़ूंगा। असर में वहां पे ठोकर खा जाता, क्योंकि ज़ोहर में वो आदत थी, चलो नमाज हो गई, बाद में भी पहले तो टाइम था, असर में टाइम भी नहीं रहता, वहां पर मगरिब आ जाती, दिन खत्म हो गया, नुकसान में खसारा हो गया। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, असर की कसम, कसम खाया अल्लाह ताला ने, कसम, इन्नल इंसान, बेशक इंसान खसारे में, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, लेकिन खसारे में नहीं है वो लोग जो ईमान लाए। पहली चीज क्या है यहाँ पर, ईमान जो लाया वो खसारे में है, सारे इंसान खसारे में। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में, लेकिन इन लोगों में से फिर निकल जाएंगे खसारे में से, नुकसान से कौन बाहर निकल कर आएगा, जो ईमान लाए, फिर आमाल सालेह करे, फिर हक की तलकीन की और सब्र किया। आप सब्र करने से मुराद क्या है, कोई मार रहा तो सब्र करना ये नहीं है यहाँ पर, बल्कि सब्र से मुराद है कोई आपको दुख पहुंचा, कोई गम पहुंचा, गरीबी आ गई, मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, उस पर सब्र करना। उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि आपको बहुत नींद आ रही थी और आपने नींद को छोड़कर जो सब्र किया फजर की नमाज पर, वो भी सब्र में शामिल है। आपको कारोबार था, किसी से मुलाकात था, टाइम कम था, उन सब चीजों को रखकर आपने दौड़कर जो ज़ोहर पढ़ी, वो आपने सब्र किया। सख्त सर्दी की रात में आपने जो वजू किया, वजू पर आपने सब्र किया है। ये असर की नमाज में जो बयान किया है, सूरह असर में जो बयान किया जा रहा है, ये है सब्र कर लेना। रोजा रखना है, गर्मा का रोजा तो बड़ा टफ होता है, और गर्मा का जिसने रोजा रख लिया उस पर सब्र किया। ख्वाहिश होती है आदमी को पान खाने की, बात तो बदनसीब होते हैं ऐसे, तो वो बेचारे गुटखे खाने की लत पड़ती, खुदकशी करने वाले, तो ये हराम काम करते हैं जो खुदकशी करते हैं। और ये क्या करते हैं, मुंह में एक किस्म का पाउडर डालते हैं। अब वो इतने सस्ते पाउडर निकाल दिए उन लोगों ने कि भाई महंगा पाउडर बनाएंगे तो भी ये 5 रुपए में पैकेट बेचना है, सस्ता बनाएंगे तो भी 5 रुपए में बेचना है। तो उन्होंने कोई अच्छा सा जो है नशा लाकर नहीं डालना उसमें, उन्होंने क्या करना है, जो सिपलक वगैरह रहती है उसको मारकर थोड़ा सा हिस्सा, 1 इंच 2 इंच का हिस्सा उसका डाल दे रहे हैं उसके अंदर। पहले तो फिर भी बहुत ज्यादा एहतियात करते थे, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो उसके बड़े बड़े, जैसे हम बिरयानी के देग बनाते हैं, बड़े बड़े देग होते हैं, इसमें सब छालिया वगैरह डालकर उबालते हैं, कुछ मसाले वगैरह डालते हैं। उसके बाद एक पुरानी जो सिपलक रहती सूखी हुई, उसका पाउडर थोड़ा सा आधा चमचा वगैरह उसमें डाल दिया। अगर गलती से ज्यादा पड़ गया तो गया पूरा का पूरी हालत खराब हो जाती है। तो बड़े से देर के अंदर थोड़ा सा ये डालते हैं, उससे सर में घूम बना नशा। अब वो भी अपने आप को बड़ा समझ लेता है, जिसके ने कौड़ी भी नहीं रहती जेब में, किसी से भीख मांगकर शराब पीता है, तब भी अपने आप को शराब पीकर बड़ा समझता है, नशा कर लेकर अब मैं बड़ा हूँ, उसको मार देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए कुछ गुमान करता है और सेहत और गिरती है, माशी हालत और गिर जाती है, और तंगदस्त होता है और फकीर बनता रहता है। पहले तो फिर भी माली गरीबी थी, अब सेहत का भी गरीब बन जाता है।
مالی غریب کے ساتھ صحت کا بھی غریب، اور اس کے بعد پھر چپا ہاتھ میں آ جاتا ہے، فقیر بن کر پھر مر جاتا ہے. تو ایسی حالت میں بتایا کہ اس کی بیوی اور لوگوں سے شادی کر لیتی. کتنے اور لوگوں کو دیکھا گٹکا کھائے، ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر لی، یہ مر گئے، ان کے بچے یتیم خانوں کے اندر جا کے ڈال دیے گئے. بعض دفعہ بچوں کو انہوں نے بانٹ دیا، انہوں نے دے دیا، بچے یتیمی میں، بیوی جو ہے کسی اور کی مجبور نکاح میں چلے گئی. یہ سب پوری تباہی آ جاتی ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ آدمی کا جو نفس ہے نا، وہ نفس کی وجہ سے یہ کھاؤ یہ کھاؤ، دیکھتے نہیں کھانے کی اتنی خواہش ہوتی ہے، پیٹ نکل کر توڑ بن جاتا ہے، اتنا موٹا نکل کر آ جاتا ہے. ایسا پھرتے ہیں، گلے مل رہے تو گلے ملنے سے پہلے پیٹ ملتا ہے، سینے سے لگ ہی نہیں سکتے آدمی، اس کا پیٹ ہی سامنے آ جاتا ہے. تو یہ اس لیے پیٹ نکل کر آ گیا ہے، یہ اس کی نفسانی خواہش ہے. اور کہتا آخر پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیٹ نکل گیا ہے، کیا کھانا ہے اس میں یہ کم کرنے کے؟ خدا کے لیے کھانا کم کرنے یہ چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ کھانا چاہیے، اس کے لیے کم کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ ارے کھانا چھوڑ دے بابا، اور کچھ نہیں ہے اس کا علاج، تھوڑا کھانا کم کھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کو کفایت کرتا ہے، 3 آدمی کا کھانا 4 آدمی کو کفایت کرتا ہے. اب ہوٹل میں جائیں گے، جا کر بھوک لگتی رہتی ہے، تو جا کر ہوٹل میں جائیں گے، وہاں پر 2 فل لالو بول دیتے ہیں. ارے بھائی 2 سنگل میں منگا لیا نا، پیٹ بھرتا تو کافی ہو جاتا ہے. اب 2 فل بعد میں کھانا نہیں کھائے گا تو بھی پیٹ میں ڈال لیتے بیٹھے. کیا اتنا پریشانی کی بات ہے؟ کھانے کے لیے جی رہے ہیں، اس طرح سے بری حالت ہوتی نہ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو ڈکار پسند نہیں. ایک آدمی نے ڈکار لے دینا کھانا کھانا، اس کا پیٹ کو سہلاتے، کتنا خراب دکھتا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. تو یہ ڈکار زور سے لیتے کرتے ہیں، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی آواز پس کر، یہ اللہ کو پسند نہیں. آواز ڈکار کی، ارے میں تو الحمدللہ بول رہا تھا، میں تو الحمدللہ بول رہا تھا. ارے بابا تو ڈکار کی آواز کم کر، یہ آواز اللہ کو پسند نہیں. آواز کم کرنا ہے ڈکار کی، اس کو منع کیا گیا ہے. کہ جو بار بار جو ہے ایسا اس طرح سے جمائی لیتا ہے آدمی، بور ہو جانا، جمائی لینا، یہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آتی. انبیاء علیہ السلام کو کبھی بھی جمائی نہیں آتی ہے. تو یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو نماز کے اندر اگر جمائی آ جائے، آپ اگر ہاتھ باندھ کر کھڑے، مطلب آپ قیام کی حالت میں، تو حکم ہے کہ سیدھا ہاتھ آپ لگا دیں، سیدھا ہاتھ لگا دیں. اور اگر آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو اب تو ہاتھ باندھا ہوا نہیں ہے نا آپ کا، دونوں ہاتھ الگ الگ ہو گئے. یا تحیات میں بیٹھے آپ تو دونوں ہاتھ بھی آپ کے الگ الگ ہیں. ایسے وقت میں آپ نے بایاں ہاتھ لگانا ہے، ہمیشہ لیفٹ ہینڈ لگانا ہے. نماز کی حالت میں سیدھا ہاتھ کب لگائیں گے؟ جبکہ آپ قیام کی حالت میں، اب قیام میں ایک ہاتھ ایسا رکھ کے نیچے سے ہاتھ نہیں نکالیں، اوپر بھی ہاتھ سے کریں گے. رکوع کے اندر اگر ایسا ہو جائے تو آپ نے بایاں ہاتھ لگانا ہے، اتحیات میں بھی بایاں ہاتھ لگانا ہے. اور اس سے اچھا طریقہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ تصور یہ کر لے بندہ کہ کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع ہی نہیں آئی، وہ تصور کرنے کے ساتھ ہی فوری جمائی چلی جاتی ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی آتی نہیں، جمائی تو شیطان کی طرف سے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے اور وہ انسان کو بھٹکاتا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے شیطان؟ قربان چاہیے صحابہ کرام کا، ہر چیز پوچھ لیا کرتے یا رسول اللہ کیا آپ پر بھی ہے شیطان، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا وہ کلمہ پڑھ چکا ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو ہمارا نفس ہے، ہمارا خطرناک نفس، ہمارا دشمن، اور اس کا سب سے بڑا سپورٹ ہے شیطان. دونوں مل کے ہمارے ساتھ لگے ہوئے. تو کب بھٹکائیں گے، کب گناہ کریں گے، غلط کو اچھا دکھائیں گے، دھوکہ دیں گے، یہ بول دیں گے، اتنا چھپا دیں گے، اتنا بول دیں گے، یہ دکھا دیں گے، ووٹ دے دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. لوگ جو سب سے بڑی شیطانیت کرتے ہیں رشتے توڑانے کی کرتے ہیں. شادیاں ہو گئی ہیں ان کا رشتہ خراب کریں گے، ان کا یہ سب سے بڑے شیطان ہیں، جہنم میں جائیں گے یہ لوگ جو آپس میں شیطان کی طرح میاں بیوی میں دراڑ ڈالنا، میاں بیوی میں رکھنا ڈال دینا، کہیں جا کر جادو کر کے دونوں کو جدا کریں گے کہ میاں بیوی لڑ لے آپس میں. یہ لوگ تو بہت اچھا رہ رہے، یہ بچی کو ہم کو دیتے نہیں، بولے ہم بولے تھے بھائی ہمارے کو بچی دو بول کے، لیکن بچی نہیں دی. اب وہاں پر کر دی، اب ان کو طلاق دلانا ہے. وہاں پر بڑی محبت سے انٹر بھی ہو جائیں گے معاملے میں اور ساتھ رہیں گے، پھر یوں تو کریں ایسا کیسا بولے انہوں، یہ کیسا ہو گیا، شادی کے اندر ریسپیکٹ نہیں کریں، ارے بات کو نہیں پوچھے، دسترخوان تو نہیں دیں گے، مطلب ایسے جھمیلے. اور اگر ان کو دیکھیں گے تو دل کے اندر ان کی بدگندگی ہوتی ہے. وہ اصل میں دل میں غصہ رہتا ہے کہ نہیں ہم ان کا کام خراب کریں گے.
تو وہ بڑے اچھے دوست بن کے ساتھ میں رہ کے آخری میں طلاق کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جھٹکتے ہیں. یہی شیطان ہے, یہی ملعون ہے جو طلاق کی طرف جاتے ہیں. طلاق حرام نہیں ہے, لیکن جائز چیزوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق. اگر کوئی کہے کہ ہماری جو زمین ہے نا یہاں پر 200 کا زمین, یہ 200 کا زمین ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسجد کے لیے دے رہے ہیں, بولنے کے ساتھ ہی وہ مسجد کے لیے ہوگی. کیوں؟ انشاءاللہ یہ مسجد کو دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ زمین مسجد کے لیے, اللہ نے چاہا تو وہ مدرسے کے لیے, اللہ نے چاہا تو وہ یتیم خانے کے لیے. تو اللہ تو چاہتا ہے نا کہ یتیم کا بھلا ہو, مسکین کا بھلا ہو, تو وہ کام ہو جاتا ہے, زمین ضرورت ہے. انشاءاللہ طلاق دیتا ہوں, طلاق نہیں ہوتی ہے, اللہ نہیں چاہتا ہے طلاق. آپ انشاءاللہ کے ساتھ بولیں گے تو طلاق نہیں پڑتی, یہ ایک چیز ہے. تو یہ لفظ زبان پہ لانے نہیں. شادی شدہ آدمی غصے میں آ کے اس طرح سے بول کر بعد میں بڑا پچھتاتا ہے, بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہ زبان پر لانا ہی نہیں ہے, نہ اس طرح کے جملے اپنے لانا ہے. یہ اتنے میں ہوتی ہے, اتنے میں نہیں ہوتی ہے, وہ چکر میں جا کے ہو جاتی ہے تو پھر اٹک جاتے ہیں, بڑی مصیبت ہوتی ہے. کمارے رہے وقت میں شادی ہوتی ہے تو وہ رشتوں پہ رشتے آتے ہیں, تو وہ اسے سمجھتا ہے کہ رشتے آتے ہیں. ایک مرتبہ شادیوں کو ٹوٹ گئے تو رشتے پھر ویسے نہیں آتے. پھر وہ رشتہ تھا, بچی ہے وہاں پر مگر ان کا شوہر چھوڑ دیا, 2 بچے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں, اس کو پسند ہی نہیں آتا. یہ کیا پہلے کے رشتے ویسے آ رہے تھے, تو وہ پہلے کے ویسے رشتے نہیں آتے, تو وہ معاملات پورے بدل جاتے ہیں. تو زبان پر ایسا نہیں. ایک آیا آ کر کہنے لگا مولانا صاحب ذرا غصے میں تھا میں تو طلاق دے دیا میں, تو غصے میں ہوتی نہیں ہوتی. بولا بیٹا طلاق غصے میں کیا, جتنے بھی لوگوں نے طلاق دی. کبھی ایسا ہوا کہ بیٹے تم نے بہت جو ہے کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے بہت اچھے بالارے بیگن بنا دیے, تم نے قیمہ بہت اچھا بنایا, تم نے بریانی اچھی بنائی, میں تم کو طلاق دیتا ہوں, ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہ ہوا. ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے, بات بڑھ جاتی ہے, غصے میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, اور پھر سوال جواب میں سٹ کے ساتھ ہی وہ آدمی بول دیتا ہے طلاق, اور اس کے بعد بڑا پریشان ہوتا ہے. اب یہ بات وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں دیا, جب نے طلاق دے دیا, یہ حرام. بعض دفعہ عورت کہتی ہے کہ طلاق دے دیا, اور مرد کہتا ہے کہ نہیں دیا. اب عورت قسم کھائے گی تو پھر اس کی بات مانی جائے گی, یا پھر یہ قسم اٹھا لے گا تو اس کی بات مانی جائے گی. یہ دونوں کے اندر کا معاملہ ہے. تو طلاق دینے میں بہت زیادہ آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے, یہ چیز لانا نہیں چاہیے. اور مسئلہ تو جیسے بھی کبھی آپس میں انہوں نے بھیج دیا, مار پیٹ ہو گئی, گالی گلوچ کر دیے, اب رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو گئی, ذرائع پیدا ہو گئی ہے. تو بچیوں کو جو تعلیم دینا ہے اس میں یہ سکھایا جائے کہ تم اب تک جو بات چیت سنتے تھے, ماں کی سنتے تھے, باپ کی سنتے تھے, اب کے وقت میں ذرا صبح کے ٹائم پہ اب آئی غریب تندرستی آ جاتی ہے. اب وہ اس کے بعد اب غصہ دکھاتا ہے کیونکہ وہ منگائی تھی سودا میں یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ, اب یہ لا کر دے نہیں سکے گا تو کیا کرے گا, غصہ دکھائے گا تاکہ وہ سودے کے لیے نہ بولے. یہ غصہ دکھائے تو کب تک برداشت کرے گی, وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ بھی کرے گی, یہ ہوگا یہ, اور اس کے بعد پھر اس کا ہر ایک کا لحاظ رکھنا چاہیے, ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے. وہ تمام چیزیں ہوں گی, اخلاص ہوگا اور شفقت اور نرمی والا معاملہ ہوگا تو پھر نہیں ٹوٹتے ہیں. جس میں سختی ہوتی ہے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے, جس میں نرمی ہوتی ہے وہ چیز